رات کا خنک اور پرسکون اندھیرا کوہ خروش اور اس میں سینکڑوں چھوٹے بڑے گاؤں اور قصبوں کو اپنی گوش میں لے چکا تھا۔ کیسر عمرانی حساب معمول اپنے ایک دوست کے گھر اس کی بیٹھک میں دیگر 5 دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیلنے، قہوہ پینے اور گپ شپ ہنسی مذاق میں مگن تھا۔ سبھی دوست ہر رات وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور دیر تک اس محفل میں مگن رہتے تھے۔ باقی 5 دوستوں کا تعلق اسی گاؤں سے تھا، لیکن کیسر کا تعلق پڑوس کے ایک گاؤں سے تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان فاصلہ محض 1.5 کلومیٹر تھا، تاہم یہ جنگلات سے اٹک ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ رات کے 11 بجتے ہی کیسر نے باقی دوستوں سے اجازت لی، کیونکہ اسے واپس اپنے گاؤں بھی پہنچنا تھا۔ دوستوں کو الوداع کہنے کے بعد وہ گھر سے نکلا تو سرد ہوا کے یک بستہ جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گلی میں کھڑے اپنے بائیک پر سوار ہوا اور اسے سٹارٹ کرنے کے بعد اپنے گاؤں کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کے گاؤں تک جانے والا وہ مختصر پہاڑی راستہ ڈھلان کی صورت میں نشیب کی سمت جاتا تھا۔ رات گہری تھی اور ہر طرف ہوا کا عالم تھا۔ چاند کو بھی سیاہ بادلوں نے ڈھک رکھا تھا، لیکن اس گپ اندھیرے میں راستے کی نشاندہی کے لیے بائیک کی لائٹ کافی تھی۔ اس نے بائیک کی رفتار کو حتی الامکان کم رکھا ہوا تھا، کیونکہ ایک تو راستہ دشوار گزار تھا اور دوسرا وقت بھی رات کا تھا۔ اس راستے پر وہ کئی سالوں سے روز آتا جاتا رہتا تھا اور یہاں کے ایک ایک پتھر، ایک ایک درخت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور آج تک اسے یہاں کسی حادثے یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مگر یہ رات اس کی زندگی پر انتہائی بھاری پڑنے والی تھی۔ ابھی اس نے نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک بائیک کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے بامشکل بائیک کو سنبھالا، لیکن بائیک اب تک ٹھیک طرح سے چلنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً بائیک روک دیا، اس پر سے اترا، اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ روشن کی اور بائیک کا معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی اس پر پریشان کن اتفاق ہوا کہ بائیک کا پچھلا ٹائر فلیٹ ہو چکا ہے۔ خدایا، کیا مصیبت ہے! اس نے پریشانی لہجے میں کہا۔ جس مقام پر ٹائر فلیٹ ہوا تھا، وہاں سے اس کے گاؤں کا فاصلہ محض پونا کلومیٹر تھا۔ وہیں دائیں بائیں ایک پگڈنڈی بتدریج نشیب کی جانب جا رہی تھی، جس کا اختتام 2 کلومیٹر بعد ایک تیسرے گاؤں پر ہوتا تھا۔ کوہ خروش کے اس خطے میں واقع 20 چھوٹے بڑے گاؤں اسی طرز کے پہاڑی راستوں کے ذریعے مربوط تھے۔ کیسر اٹھا اور اس نے بائیک کو ہینڈل سے پکڑا۔ اس کے پاس اب یہی راستہ تھا کہ پیدل ہی بائیک کو چلا کر گاؤں تک کا باقی فاصلہ طے کرے، لیکن ابھی اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اسے نزدیک جھاڑیوں سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی ٹہنی ٹوٹی ہو۔ وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ سے ان جھاڑیوں پر روشنی کی، مگر اسے وہاں کچھ نظر نہ آ سکا۔ اسی اثنا میں اسے پھر سے نزدیک درختوں کے ایک جھنڈ میں ایسی ہلچل محسوس ہوئی جیسے بجلی کی تیزی سے کوئی چیز وہاں سے گزر گئی ہو۔ کون ہے وہاں؟ کیسر بے اختیار پکار اٹھا۔ بائیک کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور یہی لمحہ تھا جب اسے راستے پر سامنے کی سمت سے ایک ہلکی سی گھراہٹ سنائی دی، اور پھر ایسی آوازیں کہ جیسے کوئی خشک پتوں اور گھاس پر چل رہا ہو۔ کیسر کا دل لرز کر رہ گیا۔ کوئی جنگلی جانور اس کے نزدیک موجود تھا اور اس کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار بھی موجود نہ تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کوئی ٹہنی، کوئی پتھر، کوئی کچھ بھی ایسا مل سکے جس سے وہ اس نامعلوم درندے کا سامنا کر پائے۔ ٹھیک اسی وقت اسے بہت نزدیک سے گھراہٹ کی دل پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی اور وہ بغیر ایک لمحے دیر کیے بھاگ اٹھا۔ گھراہٹ کی آواز چونکہ اسے سامنے کی سمت سے سنائی دی تھی، اس لیے وہ اپنے گاؤں کی سمت نہیں بھاگ سکتا تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ اپنی پگڈنڈی پر ہو لیا کہ جو تیسرے گاؤں کی سمت مڑ جاتی تھی۔ اسے اپنے پیچھے گھراہٹ اور پتوں، ٹہنیوں کی چٹکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچھی خاصی سردی کے باوجود بھی اس کے پورے وجود سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ موبائل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کی روشنی میں ہر ممکن حد تک تیز بھاگ رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی امید تھی کہ وہ اگر کچھ دیر تک درندے کو چکمہ دے پائے تو اس راستے پر آنے والے پہلے گاؤں تک پہنچ کر کہیں پناہ لے۔
لے گا، لیکن رات کے گپت تاریکی میں محض موبائل ٹارچ کی روشنی میں زیادہ رفتار سے بھاگنا بھی مشکل تھا، مگر وہ بھاگ رہا تھا۔ گزرتا ہوا ہر سیکنڈ اسے موت کے نزدیک لے جا رہا تھا، اور پھر اچانک درندے کی گراہٹوں اور قدم کی آواز مدھم ہو گئی۔ تاہم وہ رکا نہیں، بھاگتا ہی رہا، لیکن مزید چند فرلانگ فاصلے طے کرنے کے بعد اسے پھر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بھیڑیا طویل آواز میں پکار لگاتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ اسے پھر سے اپنے عقب میں درندے کے قدموں کی آواز سنائی دی، اور اس نے جسم کی پوری قوت اپنے ٹانگوں میں مجموع کرتے ہوئے بھاگنے کی رفتار میں مزید اضافہ کیا۔ اب اسے گاؤں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اسے اپنے عقب میں گراہٹ کی دل دلانے والی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے اندھیرے میں کچھ نہ نظر آیا۔ اب گاؤں کے آغاز میں موجود مکان اور ان پہ چلتی ایک آدھی لائٹ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ نصف منٹ کے بعد وہ پہلے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بغیر دیر کیے دونوں ہاتھوں سے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر چند لمحے تک وہ دروازہ نہ کھولا تو شاید اس کا تعاقب کر رہا درندہ وہاں تک پہنچ جائے گا اور وہی اس کا کام تمام کر دے گا۔ وہ بغیر رکے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس پر چٹان کی طرح بھاری تھا۔ کون ہے اس وقت؟ اس وقت دروازے کے پاس سے ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے مار ڈالے گا وہ، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ کیا؟ کون مار ڈالے گا؟ تم کون ہو؟ اب کی بار اس آواز میں شک اور الجھن کا عنصر نمایاں تھا۔ پلیز مجھ پر ترس کھاؤ، کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا ہے وہ، اس نے التجا سے بھرے لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اور دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک نوجوان لڑکی تھی موجود جس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا، اور اس نے اس حالت میں پسٹل کو کیسر کی سمت تان رکھا تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال معلوم ہو رہی تھی۔ سنیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، ہمیں فوراً اندر چلنا ہوگا، ورنہ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو ہم دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے، کیسر نے تقریباً رونے جیسی آواز میں کہا۔ اس کا خوف محض چہرے اور دھمکی کی طرح چلتی سانسیں اس کے لہجے میں بھرے خوف کو محسوس کر کے اس لڑکی پر اس کی التجا کا اثر ہو گیا، اور وہ پسٹل اس پر دستور تانے الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ کیسر اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، کیسر نے بری طرح سے ہامتے ہوئے قدرے سکون سے کہا۔ مگر لڑکی کا شک ابھی بھی پوری طرح دور نہ ہوا تھا، وہ بدستور اس پر پستول تانے ہوئی تھی۔ کون تمہارا پیچھا کر رہا تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ کوئی درندہ تھا، انتہائی خوفناک اور طاقتور درندہ، کیسر نے جھری جھری لیتے ہوئے کہا۔ اس علاقے میں تو درندے نہیں پائے جاتے، لڑکی نے کہا۔ قسم بخدا میں سچ بول رہا ہوں، وہ انتہائی بھیانک تھا، اس کی گراہٹ اور آواز کسی بھیڑیے کی مانند تھی، اور اس کے قدموں کی دھمک سے لگتا تھا کہ وہ اچھا خاصا ہیوی ہیکل درندہ ہوگا۔ کیسر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ بھیڑیا؟ زاگروس میں ملنے والے بھیڑیے کی واحد نسل انڈین گرے وولف ہے، جو چھوٹے قد کا جانور ہے، انسان پہ حملہ ور نہیں ہوتا، اور اب تو ان کی تعداد بھی اتنی کم رہ گئی ہے کہ برسوں بعد کبھی ایک آدھا نظر آ جائے تو آ جائے۔ ایسا کون سا ہیوی ہیکل درندہ ہے جو تمہارے پیچھے لگا تھا؟ لڑکی نے کہا۔ اس کے لہجے میں شک کی پرچھائی برقرار تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ بہت بھیانک تھا، کیسر نے خوف سے کانپتے لہجے میں کہا۔ خدا خیر کرے، نہ جانے کون سا ایسا جنگلی درندہ گھومتے گھماتے اس طرف آ نکلا ہے، اب تو آتے جاتے محتاط رہنا پڑے گا، لڑکی نے کہا، اور پستول نیچے کر لیا۔ ٹھیک ہے، اندر چلو، اس نے کیسر سے کہا، اور اس کے ساتھ گھر کے لاؤنج تک پہنچی۔ بیٹھو اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کچھ دیر قبل تمہارے ساتھ کیا ہوا، لڑکی نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا، اور خود اس کے سامنے کی سمت رکھے ایک صوفے پر برجمع ہو گئی۔ پستول بستور اس کے ہاتھ میں تھا، تاہم پستول کی نال کا رخ اب کیسر کی جانب نہ تھا۔ کیسر ابھی صوفے پر بیٹھ گیا، وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنی آپ بیتی کو الفاظ کی شکل دے رہا ہو، اور پھر بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اول تا آخر اپنے دوست سے گھر سے نکلنے، بائیک کا ٹائر پنچر ہونے اور درندے سے مڈبھیڑ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سننے کے بعد کچھ دیر وہ لڑکی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔
اگر وقتاً کوئی خطرناک درندہ گھومتا پھرتا یہاں نکل آیا تو محکمہ جنگلی حیات والوں کو اطلاع دینی ہوگی کہ وہ اس سے پھندا لگا کر پکڑنے اور کہیں دور ویران جنگلات میں جا کر چھوڑنے کا انتظام کریں، اس سے قبل کہ اس کے ہاتھوں کو جانی نقصان ہو جائے۔ لڑکی نے کہا۔ ہاں بالکل، کیسر نے کہا، لیکن اس کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا کوئی درندہ یہاں دندناتا پھر رہا ہے۔ کل صبح تم اس علاقے تک میری رہنمائی کرنا جہاں اس درندے سے تمہارا سامنا ہوا۔ یقیناً زمین پر اس کے پنجوں کے نشان مل جائیں گے جن کی ہم تصاویر بنا کر محکمہ جنگلی حیات کو واٹس ایپ کر کے مدد طلب کر سکیں گے۔ اس نے کہا۔ ہاں ضرور، کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میرا مطلب دروازہ بجانے پر آپ نے دروازہ کھول کر کسی مرد نے نہیں، کیسر نے کہا۔ میرا نام عائشہ ہے، عائشہ سلطان۔ رہتی تو میں تہران میں ہوں، یہاں میں اپنے چچا کے گھر آئی ہوں کچھ دن کے لیے۔ یہ گھر میرے چچا جان کا ہے، لیکن چچا چچی جان دونوں ہی آج نزدیکی ایک بستی میں شادی کی ایک تقریب کے سلسلے میں گئے ہیں، اس لیے میں گھر میں اکیلی تھی۔ عائشہ نے کہا۔ اوہ اچھا، آپ تہران سے ہیں؟ کیسر نے کہا۔ ہاں، میں تہران کیمیکل ریسرچ لیبارٹریز میں بطور محقق کام کرتی ہوں۔ طویل عرصے بعد مجھے ایک ماہ کی چھٹی ہوئی ہے تو سوچا کچھ دن شہر کی بھیڑ بھاڑ اور تیز رفتار زندگی سے کنارہ کروں تو میں یہاں آ گئی۔ بہت خاموش، پرسکون اور خوبصورت خطہ ہے زرغروس۔ بائی دا وے، تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا، عائشہ نے کہا۔ میرا نام کیسر ہے، یہیں نزدیک کے گاؤں مرداب میں رہتا ہوں۔ میرے ابو کا ایک کیٹل فارم اور زرعی زمین ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، کیسر نے کہا۔ اور تمہاری تعلیم؟ عائشہ نے پوچھا۔ بس واجبی سی تعلیم ہے میری۔ میٹرک کے بعد میں نے شیراز کے ایک بہترین کالج میں داخلہ لیا، لیکن بدقسمتی سے میں بری صحبت کا شکار ہو گیا اور پڑھائی پر دھیان دینے کی بجائے میرا زیادہ وقت آوارہ گردی میں گزرنے لگا، اور جب مجھے اس سب کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب پاپا کو میری 4 سال کی کارکردگی کا علم ہوا تو وہ مجھ سے بہت سختی سے پیش آئے اور انہوں نے فی الفور مجھے واپس پہنچنے کا حکم دیا، اور تب سے اب تک میں فارم ہی سنبھال رہا ہوں۔ میری تعلیم کی کہانی میٹرک تک ہی محدود رہ گئی، کیسر نے پشیمان لہجے میں کہا۔ صحیح، کافی رات ہو چکی ہے، میں اب سونا چاہتی ہوں، تم یہیں صوفے پر سو جاؤ، لیکن پہلے فون پر اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت کی اطلاع کر دینا۔ صبح ملتے ہیں، گڈ نائٹ، عائشہ نے کہا، اپنی نشست سے اٹھی اور ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرغروس پر صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا۔ کیسر اور عائشہ گاؤں کے نزدیک اسی رستے پر موجود تھے کہ جہاں گزشتہ رات کیسر اس درندے سے جان بچا کر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ میں پسٹل موجود تھا اور وہ دونوں کو کسی درندے کی ممکنہ موجودگی کی پیش نظر مستعد تھے۔ تمہیں یقین ہے کہ یہاں وہ مقام ہے جہاں کل رات درندے سے تمہاری بھیڑ ہوئی تھی؟ عائشہ نے دھیمے قدموں چلتے کہا۔ ان دونوں کی نگاہیں رستے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں بالکل، یہی وہ پگڈنڈی ہے، کیسر نے کہا۔ ارے یہ دیکھو عائشہ، ادھر، اچانک کیسر نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ رستے سے چند قدم دور جھاڑیوں اور جڑی بوٹیوں سے اٹکے قطع زمین پر موجود تھا۔ اس کی پکار سنتے ہی عائشہ تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچی۔ وہاں جڑی بوٹیوں کے بیچ کسی جانور کے پنجوں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ عائشہ نشانات کے نزدیک زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی اور غور سے ان کا جائزہ لینے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ کل رات تم نے کسی بھیڑیے کی آواز سنی؟ عائشہ نے زمین پر نظر جمائے کہا۔ ہاں بالکل، جیسے کوئی بھیڑیا اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے لمبی پکار لگاتا ہے، کیسر نے کہا۔ پنجوں کے یہ نشانات کسی بھیڑیے کے پنجوں کے مانند ہیں، لیکن عائشہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن کیا؟ کیسر نے کہا۔ انڈین ولف ایران میں ملنے والا واحد بھیڑیا ہے جس کا قد 2 فٹ اور جسم کی لمبائی 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے پنجے کے نشان 3 بائی 4 انچ ہوتے ہیں، لیکن یہ نشان کم سے کم 6 بائی 8 انچ کے ہیں، اور ان کے دباؤ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ درندہ اچھا خاصا وزنی ہوگا، یعنی یہ درندہ کم سے کم ایک گھوڑے جتنا بڑا ہے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اتنا بڑا کوئی بھیڑیا پایا جاتا ہے، عائشہ نے الجھے لہجے میں کہا۔ پر میں نے تو بھیڑیے کی آواز سنی تھی، کیسر نے دھنگ لہجے میں کہا۔ اپنے موبائل پر ان پنجوں کے نشان کی تصاویر بنا لو اور تمام تفصیلات کے ساتھ محکمہ جنگلی حیات کو واٹس ایپ کر دینا، عائشہ نے زمین سے اٹھتے کہا، اور کیسر تصویر کھینچنے میں مگن ہو گیا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ عائشہ کی حیرت سے لرزتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیسر، جلدی آؤ ادھر،
اور وہ تیزی سے اس جانب بڑھا جہاں عائشہ ایک گھنے درخت کے نزدیک کھڑی اس پہ نظر جمائے ہوئی تھی۔ درخت کی کئی نچلی شاخیں ٹوٹی پھوٹی حالت میں درخت سے لٹک رہی تھیں، یہاں تک کہ درخت کا ایک اچھی خاصی موٹی شاخ بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی تھی، جیسے اسے تنکے کی طرح توڑ پھوڑ کے پھینکا گیا ہو۔ ایسا تو کسی طوفان میں ہی ممکن ہے، اور آس پاس کے باقی درخت بھی صحیح سلامت ہیں، پر گزشتہ رات تو کوئی آندھی بھی نہیں آئی۔ طوفان دور کی بات، عائشہ نے گہری سوچ میں ڈوبی آواز میں کہا۔ یہ اسی کا کام ہے، یہاں کسی ہاتھی کا موجود ہونا ممکن نہیں جو یوں موٹی شاخوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ ضرور یہ اسی درندے کا کام ہے، کیسر نے کہا۔ وہ جو کچھ بھی ہے انتہائی طاقتور ہے، عائشہ نے کہا۔ کیسر کو پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی نظر آئی۔ چلو اب زیادہ دیر ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، میں تمہیں مرکزی رستے تک چھوڑ دیتی ہوں، وہاں سے تم اپنے گاؤں واپس چلے جانا، عائشہ نے پسٹل سنبھالتے کہا۔ ہاں لیکن تم، کیسر نے کہا۔ میں آ جاؤں گی واپس، نو پرابلم، میرے پاس پسٹل ہے، اور ویسے بھی دن کے اجالے میں اکثر درندے اپنی غاروں کوچاروں میں جا چھپتے ہیں اور رات کو ہی شکار کے لیے نکلتے ہیں، عائشہ نے کہا، اور کیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غروس کے طویل اور عرض پر رات کی تاریکی حاوی ہو چکی تھی۔ کیسر اپنے گھر میں موجود تھا اور اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز گزشتہ رات کے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی پوری طرح سے اس شوق سے نہیں نکل پایا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے پنجوں کے ان نشانات کی تصویر محکمہ جنگلی حیات کو واٹس ایپ کر دی تھی، جس پر اس سے یہ جواب ملا کہ کل محکمے کی ٹیم ضروری سامان کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ اس نے گھر آ کر گزشتہ رات کے واقعے کا ذکر اپنی فیملی سے بھی کیا، جس پر ان سب کا بھی یہی جواب تھا کہ زاغروس میں کبھی کوئی ایسا ہیوی ہیکل درندہ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بستر سے اٹھتا کمرے کی بتی بجھا کر سونے کے لیے لیٹ سکے۔ اس نے بلب کا سوئچ بند کیا اور واپس بستر کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسے کھڑکی کی طرف سے گڑگڑاہٹ کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ باہر گپت تاریکی تھی، اور اس تاریکی میں کچھ فاصلے پر دو سرخ چمکدار آنکھیں سے گھور رہی تھی۔ اسے کھڑکی کی طرف سے گڑگڑاہٹ کی آواز سی سنائی دی، اور وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ باہر گپت تاریکی تھی، اور اس تاریکی میں کچھ فاصلے پر دو سرخ چمکدار آنکھیں سے گھور رہی تھی۔ چند لمحہ اس کے قدم وہیں کے وہیں سخت ہو گئے۔ اسے ایک مرتبہ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس سرخ چمکتی آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ کیسر کو اچانک جیسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف لپکا اور اس کی دراز سے اپنا پسٹل نکالا، جو کہ پہلے سے ہی لوڈڈ تھا، اور اسی تیزی سے واپس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور پستول باہر کی طرف تانا، مگر تب تک وہ سرخ آنکھیں رات کے گھوپ اندھیرے میں غائب ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد اس نے کھڑکی کو بند کیا، پردے برابر کیے اور واپس بستر کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس نے پسٹل کو دراز میں واپس نہ رکھا اور اپنی تحویل میں ہی رہنے دیا۔ نیند اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی، اور ایک انجان خوف نے اس کے دل و دماغ کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ محکمہ جنگلی حیات کی 5 رکنی ٹیم ایک جیپ میں زاغروس پہنچ چکی تھی۔ ان کا ہدف اس نامعلوم درندے کی کھوج لگانا، ڈاٹ گن کی مدد سے اسے بے ہوش کرنا اور پھر اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ کیسے اس ٹیم کے ہمراہ موجود تھا، اور اس کا کام اہلکاروں کو جگہ دکھانا تھا جہاں اس رات درندے کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ یہی ہے وہ مقام جہاں درندے کے قدموں کے نشان ملے تھے، کیسر نے ان کے ساتھ مطلوبہ مقام کے نزدیک پہنچتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، تو کہاں تھے وہ پنجوں کے نشان؟ ٹیم انچارج نے رضا نے پوچھا۔ وہ یہاں، ایک منٹ، یہ پنجوں کے نشان کہاں گئے؟ کیسر نے ٹھیک اسی مقام پر پہنچتے ہوئے کہا جہاں اس نے تصاویر لی تھی، مگر اب وہاں زمین پر سرے سے کوئی نشان موجود نہ تھا۔ کل رات تو بارش بھی نہیں ہوئی، پھر یہ نشان کہاں گئے؟ کیسر نے الجھن بھرے لہجے میں ادھر ادھر نظر دوڑا کر کہا، کہیں وہ اصل مقام بھول نہ گیا ہو۔ تم نے بتایا تھا کہ درندے نے 2 کلومیٹر تک ہمارا تعاقب کیا، اگر یہاں نہیں تو آس پاس تو بہت سے نشان مل جائیں گے، رضا نے کہا۔ ارے ہاں، آپ کو کچھ اور بھی دکھانا ہے۔ وہ درخت، میرے ساتھ آئیے، کیسر نے کہا اور اس درخت کی سمت بڑھا جس کی شاخوں کو ٹوٹی پھوٹی حالت میں اس نے دیکھا تھا۔ خدایا، یہ کیا معمہ ہے! اس کے درخت پر نظر جمائے کہا، جس کی کئی نچلی شاخیں تو غائب تھیں، مگر زمین پر گری ٹوٹی پھوٹی شاخیں اب وہاں موجود نہ تھیں۔ اسے تو واضح طور پر کسی نے کلہاڑی سے کاٹا ہے، ضرور کسی مقامی لکڑہارے کا کام ہوگا۔ کیا تم
یہ سب دکھانے کے لیے ہمیں یہاں لائے ہو؟ رضا نے ناقدر گوار لہجے میں کہا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ماجرا ہے، لیکن سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس 2 کلومیٹر طویل پگڈنڈی کے آس پاس اس درندے کے پنجوں کے نشانات مل گئے تو چلیے انہیں تلاشتے ہیں، کیسر نے پرامید لہجے میں کہا، لیکن اگلے 1 گھنٹے تک پورے رستے اور اس کے ارد گرد کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود بھی انہیں کسی درندے کے پنجے کا ایک نشانہ بھی نہ مل سکا۔ لڑکے، تم کو اندازہ بھی ہے کہ ہم 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں، کیا یہ کسی قسم کا مذاق تھا یا کوئی شرارت؟ اس مبینہ درندے کو پکڑنے کے لیے ہمیں مختلف علاقوں سے ٹیم ممبرز کو بلایا، سامان اور گاڑی کا انتظام کیا، اپنے ضروری کاموں سے وقت نکالا، اور یہاں آ کے کیا ملا؟ محض وقت اور وسائل کا ضائع۔ میں تمہارے والدین سے ملنا چاہوں گا، رضا نے بری طرح سے زچ لہجے میں کہا، اور کیسر کو تو جیسے اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ عائشہ دھلے ہوئے کپڑے کو سکھانے کے لیے تار پر پھیلا رہی تھی کہ اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے بالٹی کو وہیں چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ اس نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ عائشہ، میں کیسر ہوں۔ دروازے کے باہر ہی سے جانی پہچانی آواز سنائی دی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ عائشہ، مجھے تمہاری مدد چاہیے، دروازے پر کھڑے کیسر نے کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ خیریت، کیا ہوا؟ عائشہ نے پوچھا۔ عائشہ بیٹا، کون ہے دروازے پر؟ عائشہ کو عقب سے ایک چچی کی آواز سنائی دی جو اس سمت آ رہی تھی۔ چچی جان، کیسر ہے، میرا سابقہ کلاس فیلو، عائشہ نے قدرے ہلکاتے ہوئے کہا، اور اس سے اور کوئی جواب نہ بن پایا تھا۔ سلام آنٹی، میں سکندر عمرانی کا بیٹا کیسر عمرانی ہوں، کیسر نے ان سے کہا۔ او اچھا، سکندر صاحب تو یہاں کے جانے مانے ذمہ دار ہیں۔ عائشہ بیٹی، مہمان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو، یہاں دروازے پر کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ چچی نے کہا۔ او ہاں ضرور، عائشہ نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا، اور کیسر اندر داخل ہوا۔ عائشہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوٹی تو اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں چائے کے کپ، بسکٹ اور کچھ خشک میوہ جات تھے۔ ہاں جی، اب بتاؤ کیا پرابلم تھی؟ عائشہ نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے کہا اور خود اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں سخت پریشانی میں گر چکا ہوں۔ کل رات میں نے پھر اس درندے کو دیکھا اپنی کھڑکی کے باہر گھر کی عقبی سمت میں۔ اس کی گراہٹ سے میں اسے پہچان گیا، لیزر کی طرح چمکتی اس کی سرخ آنکھیں مجھ پر ہی مرکوز تھی، لیکن جب میں نے پستول لے کر کھڑکی تک پہنچا تو وہ تاریکی میں غائب ہو چکا تھا۔ کیسر نے کہا۔ اوہ مائی گاڈ! اور محکمہ جنگلی حیات کی طرف سے کوئی جواب آیا؟ عائشہ نے پوچھا۔ کیسر نے ایک طویل سانس لیا۔ ہاں وہ آئے تھے، وہ میرے ساتھ مل کر انہوں نے رستے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ہمیں درندے کے پنجوں کا ایک بھی نشان نہ مل سکا، اس مقام پر بھی نہیں کہ جہاں کل ہم نے تصویریں لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس درخت کی گری ہوئی شاخیں بھی غائب ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ٹیم انچارج رضا میرے گھر آ دھمکے اور میرے خاندان کو میری سخت شکایت کی کہ میری وجہ سے انہیں طویل فاصلہ طے کر کے ایک ایسے درندے کو کھوجنے آنا پڑا جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا تھا اور بس میرا تخیل تھا، اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے جو میری درگت بنائی، یہ کہتے ہوئے کہ میری وجہ سے سب کو سرکاری اہلکاروں کے سامنے سخت ذلت اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کروں؟ کیسر نے تفصیلات بولتے کہا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر وہ درندہ صرف تمہیں ہی کیوں نظر آ رہا ہے، عائشہ نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، نہ وہ کسی اور کے سامنے آتا ہے اور نہ کوئی اسے دیکھ کر میری باتوں کا یقین کر پا رہا ہے، کیسر نے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ گزشتہ رات کسی پہر آندھی آ گئی ہوگی جس نے ان درندے کے قدموں کے نشان مٹا دیے۔ رہی بات درخت کی تو یقیناً نزدیکی گاؤں کے کسی لکڑہارے نے اتنی ساری گری ہوئی شاخیں دیکھی ہوں گی تو انہیں باندھ کر ساتھ لے گیا ہوگا، عائشہ نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، کیسر نے اس کی تائید کی۔ میں دیکھتی ہوں اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، تب تک تم کچھ باتوں کو یقینی بنائے رکھو۔ پہلی بات یہ کہ بلا ضرورت گھر سے دور مت جاؤ، بالخصوص شام کے بعد تو کسی صورت بھی نہیں۔ عام پسٹل ایسے خوفناک درندے کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، موزبرگ یا کوئی دوسری جیسے کسی گن کا انتظام کرو اور اسے ہم وقت اپنی دسترس میں رکھو، بالخصوص گھر سے باہر، اور دھیان رکھو کہ تمہارے کمرے کی کھڑکی
ہم وقت سختی سے بند رہے۔ اس دوران میں اس مدعے پر سرچ کرتی ہوں اور چند لوگوں سے مشورہ کرتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ بہت شکریہ عائشہ، میں تمہارے علاوہ یہ بات کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بعد آپ ہی ہو جس نے اس درندے کو نہ صحیح مگر اس کے پنجوں کے نشان دیکھے تھے، کیسر نے کہا۔ میرا کانٹیکٹ نمبر رکھ لو، اگر پھر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، عائشہ نے کہا۔ کیسر اپنے گاؤں مرداب واپس پہنچا تو شام کا اجالا چھانے لگا تھا اور اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ٹھٹکا کر رہ گیا۔ وہ دروازے پر واضح طور پر ایک نشان دیکھ چکا تھا، ایک پنجے کا نشان، جیسا نشان وہ پہلے بھی جنگل میں دیکھ چکا تھا۔ اپنے گھر کے دروازے پر مٹی سے بنا وہ نشان دیکھ کر اس کا دل دہک گیا تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا، تقریباً بھاگ کر سین تک پہنچا، جہاں اس کے ابو چند دیہاتی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چارپائیوں پر محفل جمائے محو گفتگو تھے۔ ابا جان، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا نا؟ آئیے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس نے پریشان لہجے میں کہا، اور سب حاضرین محفل اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس کے ابو چاروں ناچار اٹھے اور کیسر کے بتانے پر اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھیے ابو، کیا یہ پنجے کا نشان بھی کسی بلی یا کتے کا ہوگا؟ کیسر نے دروازے کا پٹ کھول کر ان کے سامنے کرتے کہا۔ سکندر عمرانی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، جسے انہیں کیسر کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہو۔ تو تمہیں یہ کیچڑ کا یہ دھبا کسی درندے کا پنجہ لگ رہا ہے؟ گلی میں کیچڑ تھا، کوئی بائک گزرا تو دروازے پر کیچڑ کا چھینٹا پڑ گیا۔ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سکندر نے برفرختہ لہجے میں کہا۔ کیسر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جس پر واقعی کیچڑ کا ایک دھبا لگا ہوا تھا، جو کہیں سے بھی کسی پنجے کا نشان نہیں لگ رہا تھا۔ میرے خدا، ابھی تو یہ کیسر نے کہا۔ جاؤ اور آرام کرو اور یہ درندے کی کتھا اپنے ذہن سے نکال دو، کوئی درندہ نہیں ہے، سکندر نے سخت لہجے میں کہا، اور کیسر الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کیسر اپنے بستر پر دراز تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پے در پہ پراسرار واقعات کے بعد اس کے وجود پر ایک گہرا خوف طاری تھا۔ اس نے کھڑکی بند کرنے کے ساتھ ساتھ ایک الماری کو بھی کھسکا کر کھڑکی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ بس تو اب ہم وقت اس کے پاس ہی رہتا تھا، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ اسی وقت اسے اپنے کمرے کی چھت پر ہلکی سی دھمک سنائی دی اور وہ بری طرح سے چونکا تھا، اور پھر خاموشی ہو گئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے پھر وہ آواز سنائی دی، اور اب کی بار واضح آواز۔ اسے یوں لگا کہ کوئی چھت پہ چل رہا ہو، اور پھر یہی کھیل تماشا شروع ہو گیا۔ اسے چھت پر قدموں کی آوازیں سنائی دیتی اور پھر وہ آوازیں مدھم ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی وہی آوازیں پھر سے سنائی دینے لگتی۔ کیسر کو یوں لگا کہ جیسے اس کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے پستول اٹھایا، جوتے پہنے بغیر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ انتہائی خاموشی سے اس نے لوک کھولا اور باہر برآمدے میں قدم رکھا، اور اسی طرح چوکنے انداز میں برآمدے کی دوسری سمت موجود سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر چند لمحہ وہ رکا، جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اسی طرح دبے پاؤں اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ پستول کو اس نے سامنے کی سمت تان لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آخری سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے اس نے سر اٹھا کر چھت پہ نظر دوڑائی، لیکن چھت پر کوئی نہ تھا۔ ہر جانب ہوکا عالم تھا۔ رات کی اس تاریکی خاموشی کو وقتاً فوقتاً کسی کتے کے بھونکنے کی آواز توڑ دیتی، اور پھر سے خاموشی طاری ہو جاتی۔ چھت پر پہنچنے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہ تھے۔ اس نے چھت پر گھوم پھر کر گھر سے باہر نظر دوڑانا شروع کی، تبھی گراہٹ کی ہلکی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور اس نے چونک کر چھت سے گھر کی اکابکو کی سمت دیکھا۔ چند فارلنگ پر گھنی جھاڑیوں کے اندر سے اسے دو عدد سرخ چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ پھر ایک لمحہ دیر کیے اس نے ان آنکھوں کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی، اور پھر رکا نہیں۔ گولیاں چلاتا ہی گیا، یہاں تک کہ پستول سے کلک کلک کی آواز آنے لگی۔ اس لمحے اس نے ایک بھاری سا وجود کو جھٹکا کھا کر اچھلتے اور درختوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہوتے دیکھا۔ گولی چلنے کی بلند آوازوں سے آس پاس کے سبھی لوگ ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ گھروں کی بتیاں جلنا شروع ہو گئیں، اور کچھ لوگ ٹارچ رائفل لے کر حالات کا جائزہ لینے گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ اس وقت کیسر کے گھر، برآمدے اور رسوئی کی لائٹیں جل اٹھی تھیں۔ کیسر تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ اس کے ابو اور بھائی صحن میں ہی تھے۔ کیسر کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر سکندر کے لمحے کے لیے سمجھ گئے کہ یہ چند لمحہ پہلے فائرنگ کرنے والا کون تھا،
ابو جان وہ درندہ وہ کم میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسر نے کہا، نامقول انسان، اب تم ہماری راتوں کی نیند بھی حرام کرو گے۔ سکندر جاہرانہ انداز میں اس کی طرف بڑھے، لیکن کیسر کا بھائی شہزاد ان کے درمیان آ گیا۔ تب تک گھر کے سبھی لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ابا جان حوصلہ رکھیے گا، بھائی پاگل تو نہیں کہ یوں آدھی رات کو چھت پہ چڑھ کر بلا وجہ فائر کھول دے۔ کچھ تو ہوا ہوگا، ہم چل کر دیکھ لیتے ہیں، شہزاد نے کہا۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پاس کے لوگوں کو ابھی آدھی رات کو ان کے گھر میں چل رہے جھگڑے کا پتہ چل گیا تھا۔ آئندہ میں یہ پستول تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھوں۔ سکندر نے آگے بڑھ کر کیسر کے ہاتھ سے پستول چھینتے ہوئے کہا۔ جلد ہی سکندر، شہزاد، کیسر اور محلے کے کچھ مرد کچھ رائفل، پسٹل اور لاٹھیاں لیے ٹارچوں کی روشنی میں گھر کے عقبی میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کسی بھی غیر معمولی سرگرمی، کسی جانور کی موجودگی اور قدموں کے نشانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہاں تو کسی بلی کے بچے کے پیروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ تمہارے ہیکل خوفناک درندہ؟ نصف گھنٹے کی کھوج کے بعد سکندر نے گرجتے ہوئے کہا، اور کیسر سے جیسے ایک لفظ تک نہ بولا گیا، تمہیں شرم آنی چاہیے یوں سب کی نیندیں حرام کرتے ہوئے۔ سکندر نے بددستور گرجتے ہوئے کہا، سکندر صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، یوں لڑکے پر غصہ مت کریں، بلکہ پہلی فرصت میں کسی جاننے والے اچھے عامل سے رجوع کریں، اس کے سامنے تفصیل سے یہ مدعا رکھیں۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، جو گزشتہ شام کی محفل میں بھی کیسر کے گھر موجود تھا، وہ پوری رات کیسر کے خاندان پر بہت باری تھی، اور اس واقعے کے بعد کوئی ایک لمحہ بھی نہ سو پایا۔ دوپہر کی خوشگوار دھوپ نے زرغروس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ سکندر عمرانی صبح ایک نزدیکی قصبے کے سفر پر نکل گئے تھے، اور جب 2 گھنٹے بعد واپس لوٹے تو ان کے ساتھ علاقے کے ایک جانے مانے عامل موجود تھے، جنہیں حاجی کے لقب سے جانا جاتا تھا، جو کہ 3 گھنٹے تک کیسر کے گھر ٹھہرے۔ ان کے جانے کے بعد کیسر کو کچھ رات ملی تو وہ گھر سے نکلا اور گاؤں کے دوسری سمت اپنے بچپن کے دوست فیروز کے گھر چل دیا۔ وہ گزشتہ رات سے اب تک شدید نوعیت کے ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور کچھ وقت فیروز کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ 10 منٹ تک وہ فیروز کے گھر کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ فیروز اس وقت گھر میں اکیلا ہی تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے کیسر کو سے میں موجود ایک چارپائی پر بٹھایا۔ باقی سب تو ماموں کے ہاں گئے ہیں، میں چائے بنا کر لاتا ہوں، پھر گپ شپ کرتے رہے، فیروز نے کیسر سے کہا، اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی فیروز کو کچن میں گئے 1 منٹ ہی بیتا تھا کہ کیسر کو اپنے عقب سے کراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور پیچھے کو پلٹا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا تخیل۔ اس کے سامنے ایک ہیکل بھیڑیا کھڑا تھا، جس کا سائز ایک گھوڑے جتنا تھا اور سر تا دم اس کا پورا جسم سیاہ بالوں سے بھرا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں کیسر پہ ہی جمی تھیں۔ وہ مسلسل ہلکی آواز میں گرا رہا تھا، بلا شبہ یہی وہ درندہ تھا جس نے کئی دن سے کیسر کا جینا دھوبا کر رکھا تھا۔ درندے نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ کیسر نے چیخنا چاہا، پر جیسے ہی اس کی آواز جگڑی جا چکی تھی، کیسر الٹے قدموں پیچھے کو ہٹا اور درندہ قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھنے لگا، یہاں تک کہ کیسر کی کمر دیوار سے جا لگی۔ اس نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا، مگر اس کا پسٹل پہلے ہی اس کے ابو نے چھین لیا تھا۔ اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، اسے دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کلہاڑی نظر آئی۔ اس نے فوراً لپک کر کلہاڑی اٹھائی۔ درندہ اب اس سے محض چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، تو اس کی ہلکی سی گراہٹ بدستور کیسر کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کیسر نے اپنے جسم کی پوری قوت اپنے بازوؤں پر کرتے ہوئے کلہاڑی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے پوری طاقت سے درندے کے سر پر رسید کر دیا۔ درندہ بہت بھیانک طرح سے گھبرایا، لیکن کیسر رکا نہیں۔ وہ جنون کے عالم میں مسلسل اس پر کلہاڑی کے وار کرتا ہی چلا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چلا رہا تھا، آج میں تیرا کیما کر دوں گا، منحوس درندے! اس کی آواز سن کر فیروز بھاگتا ہوا کچن سے صحن میں پہنچا۔ کیسر بدستور زمین پر لہولہان سکھ پڑے درندے کو کلہاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں جٹا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ فیروز نے بھلتی آواز میں کہا۔ آگے بڑھ کر کیسر سے کلہاڑی چھین کر دور پھینکی، اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور پھر اسے ایک زوردار لات رسید کر دی۔ کیسر دیوار سے جا لگا۔ فیروز آگے بڑھ کر اس نے کیسر کو گریباں سے دبوچ لیا۔ کیوں مارا تم نے فائٹر کو؟ کیا بگاڑا تھا اس بے زبان نے تمہارا؟ فیروز نے اس کے گریبان پکڑ کے اسے جھٹکے دیتے ہوئے کہا۔ فائٹر؟ میں تو اس درندے کو، کیسر نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کون سا درندہ؟ ہاں، کون سا درندہ؟ فیروز نے اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے زمین پر پڑی لاش کے نزدیک کیا اور کیسر کے دل و دماغ پر جیسے کسی نے
ایٹم بم پھوڑ دیا اور سامنے فیروز کے ہر دل عزیز پالتو کتے فائٹر کی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ فائٹر، میں تو اس درندے کو کیسے نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فیروز نے گریباں سے پکڑے سے بری طرح سے دکھا دیا کہ وہ کئی فٹ دور جا گرا۔ پورے گاؤں میں بات پھیل چکی تھی کہ سکندر کا بیٹا باولا ہو چکا ہے، اسے ہر وقت ہر جگہ کوئی خیالی درندہ نظر آتا ہے، پر آج تو تم نے حد کر دی، وہ درندہ کچھ اور نہیں، تم خود ہی ایک خونی درندے ہو، ایک نفسیاتی مریض۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اگر اس کے بعد میں نے تمہیں اپنے نزدیک دیکھ لیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، گیٹ لاسٹ۔ فیروز نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ شور شرابہ سن کر گھر باہر کے محلے داروں کی بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ عائشہ گھر کے برآمدے میں ایک آرام دہ نشست پر برجمان ہو کر لیپ ٹاپ پر مصروف تھی کہ تبھی ڈور بیل کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی بٹن پر ہاتھ ہٹانا بھول گیا ہو۔ آ رہی ہوں، عائشہ نے وہیں سے آواز لگائی اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ عائشہ نے دروازے کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ کیسر؟ باہر سے آواز آئی اور عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ عائشہ، سب کچھ بگڑ کر رہ گیا، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ کیسر نے اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر اذیت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اب کیا ہو گیا، سب خیریت تو ہے نا؟ عائشہ نے پوچھا۔ کیسر نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا اور اس کے آنسو پھوٹ نکلے۔ ارے بھائی، ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی امیز لہجے میں کہا۔ اس درندے نے میری زندگی جیرن کر ڈالی ہے، اس نے میری فیملی، ایک ایک رشتہ دار، سب گاؤں والوں کی نظر میں مجھے پاگل ثابت کر دیا ہے، میرے سب سے اچھے دوست کے ساتھ میرا جھگڑا کروا دیا، نہ جانے میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کیسر نے سسکتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو اندر چلو اور مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ عائشہ نے اسے تسلی امیز لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ عائشہ اسے اپنے ساتھ لے کر برآمدے میں پہنچی اور اسے وہاں موجود ایک کرسی پر بٹھایا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پانی کا ایک گلاس لا کر کیسر کو تھمایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں یوں گھٹا گھٹ پی گیا جیسے نہ جانے کب سے پیاسا تھا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ سب کچھ، عائشہ نے ایک کرسی کھینچ کر اس کے نزدیک کرتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارے گھر والے؟ کیسر نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چچی پڑوسن کے ہاں گئی ہے، گھنٹے بعد ہی لوٹیں گی، اور چچا جان حسابے معمول اپنی کریانہ شاپ پر، ان کی فکر نہ کرو اور مجھے سب کچھ بتاؤ مکمل تفصیل کے ساتھ، عائشہ نے نرم لہجے میں کہا۔ کیسر چند لمحہ خاموش رہا اور پھر اس نے گزشتہ رات چھت پر قدموں کی آواز سنائی دینے، درندے کی سمت، فائرنگ اور حاجی کی آمد سے لے کر اپنے ہاتھوں فیروز کے کتے کی موت تک سب کچھ تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے عامل حاجی نے بھی اس مسئلے کی کوئی واضح تشخیص نہیں کی، عائشہ نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، حاجی کافی دیر تک کچھ اور پڑھ کر مجھے پھونکتے رہے، انہوں نے کچھ پانی دم کر کے مجھے پلایا اور مجھ پر چھڑکا، اپنے پاس سے ایک محسوس 1000 دانوں والی تسبیح نکال کے اسے میرے گلے میں پہنا رکھا اور چاندی کا ایک نقش چند منٹ کے لیے میرے ماتھے پر رکھ کر اسے دبایا رکھا، لیکن ان سب علامات اور دعاؤں سے نہ تو میرے وجود میں کوئی تبدیلی نما ہوئی اور نہ ہی کوئی بھی غیر معمولی بات واقعہ پذیر ہوئی۔ آخر میں حاجی نے کہا کہ مجھ پر کسی اسیب، جنات یا جادو کا اثر نہیں، بلکہ یہ سب میرا خوف ہے۔ انہوں نے ابو کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اس سلسلے کسی سینئر نفسیاتی معالج سے رجوع کریں کہ شاید وہ کچھ بہتر علاج تجویز کر پائیں، کیسر نے کہا، جس پر عائشہ خاموش رہی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ عائشہ، میں پاگل نہیں ہوں، سب لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں وہ درندہ حقیقی ہے، میرا خیال نہیں ہے، کیسر نے ڈوبتی آواز میں کہا اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ریلیکس، مل کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، عائشہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ حل تو تب نکلے جب اس مسئلے کا کوئی سرا ہاتھ آئے، کیسر نے کہا۔ اس درندے کا صرف تمہیں ہی نظر آنا اور اس کے بعد اس کا تمہیں سب کی نظروں میں گرا دینا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ کوئی جانور نہیں بلکہ کوئی عفریت ہے، کوئی مخلوق انتہائی کینہ پرور ہے اور وہ تمہاری زندگی تباہ کر دینا چاہتا ہے، عائشہ نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو حاجی کو فوراً پتہ چل جاتا، لیکن ایک گھنٹے کی نشست میں بھی اس سے
وہ ایسی کوئی تشخیص نہ کر پائے۔ بلا آخر یہی کہہ کر کہ مجھے کوئی نفسیاتی اعراضہ لاحق ہے، کیسر نے کہا، یہ بھی ایک امکان ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی نفسیاتی اعراضہ زمین پر پنجوں کے شکار چھوڑ سکے گا، یا کسی تناور درخت کی شاخوں کو تنکوں کی طرح توڑ سکتا ہوگا، یا ایک کتے کو بھیڑیا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ عائشہ نے کہا، تو کیا کیا جائے، کسی اور عامل سے رجوع؟ کیسر نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے میں یہ مسئلہ عاملوں کی حدود سے باہر ہے۔ جیسے کوئی ڈینٹسٹ کینسر کی تشخیص نہیں کر سکتا، ویسے ہی لازمی نہیں کہ ہر عالم دنیا کے تمام ماورائی علوم پر دسترس رکھتا ہو اور ہر ماورائی مخلوق کی موجودگی کا ادراک رکھتا ہو۔ عائشہ نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیسر نے کہا، سب سے پہلے تو ایک کام کرو، میں تمہیں کاغذ اور قلم یہاں کرتی ہوں۔ تم نے فیروز کے گھر میں جس درندے کو اپنے سامنے دیکھا، اس کی جتنی تصویر تم بنا سکتے ہو بنا دو، اور ساتھ ہی ہر وہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل لکھ دو جو کہ تمہیں یاد ہو۔ عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیسر نے کہا، اس کے بعد تم گھر جا، اپنے والدہ سے بات کر، اپنے بھائی کو ساتھ لو اور 3-4 دن کے لیے تہران چلے جاؤ۔ میں کچھ اچھے نفسیاتی معالجین کی ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر تمہیں سرچ کر کے فراہم کرتی ہوں۔ جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ بھی کرواؤ اور کچھ وقت گھومو پھرو، ہوٹلنگ کرو، چاہے تو کہیں چلے جاؤ اور زیارت کراؤ۔ ماحول بدلے گا تو امید ہے تمہیں کچھ سکون محسوس ہوگا، ساتھ اس بات کی بھی تصدیق یا تردید ہو جائے گی کہ واقعی تمہیں کوئی نفسیاتی یا دماغی اعراضہ لاحق ہے۔ عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن درندے کی تصویر کشی سے ہمیں کیا مقصد حاصل ہو سکے گا؟ کیسر نے کہا، تمہارے تہران کی وزٹ کے دوران میں میتھولوجی کے کچھ اہم کتب کا مطالعہ کروں گی اور ماورائی علوم سے متعلق معلومات رکھنے والے چند ماہرین کے سامنے تمہارے کیس رکھوں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلے کا کوئی نہ کوئی سرا ہمارے حال لگ جائے گا۔ عائشہ نے کہا، عائشہ، تمہاری اتنی مدد اور سپورٹ کے لیے میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کچھ بھی ایسا کہ میں تمہارا احسان کا بدلہ چکا پاؤں؟ کیسر نے تشکر لہجے میں کہا، اٹس اوکے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رات کی خاموشی تاریخی زغروس پر پوری طرح چھا چکی تھی۔ کیسر اپنے کمرے میں بستر پر دراز تھا، اس ناگہانی آفت نے اسے چند دن میں ہی اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر نیند اب اس کے لیے کسا پارینہ بن چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ آنکھیں مودے لیٹا تھا کہ شاید اسے نیند آ جاوے، اور شاید نوعیت کی اس بے سکونی سے بھی اسے کچھ وقت کے چھٹکارا مل جائے۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ماتھے پر پانی کی بوند گری ہو۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو یہ دیکھ کر لرز کر اٹھا کہ اس کی انگلیوں پر خون آلودہ ہو چکی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے سر پر کچھ گرا اور اس نے نگاہیں اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کے اسنان خطا ہو گئے، چھت سے خون کے قطرے ٹپک کر گر رہے تھے۔ وہ دہشت کے عالم میں خون کے ان قطروں کو چھت سے متواتر ٹپکتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ قطرے خون کی بہتی دھار میں بدل گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بستر سے دور ہوا۔ خوف کے مارے سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ وہ دروازے کی طرف لپکا، لاک کھولنے کے بعد تیزی سے باہر نکلا۔ ابو بھیا برآمدے میں پہنچ کر اس نے آواز لگائی اور بھاگ کر شہزاد کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن اس کے دروازے کے بجائے ٹھوس دیوار سے جا ٹکرائے، اور یہ دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی اٹک رہ گیا۔ جہاں شہزاد کے کمرے کا دروازہ تھا، وہاں ٹھوس دیوار تھی، دروازے کا کوئی نشان نہ تھا۔ ناسمجھی کی کیفیت میں وہ تیزی سے اپنے ابو کے کمرے کی طرف دوڑا، مگر گھر کے سبھی کمروں کے دروازے غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ پہ سپاٹ دیواروں نے لے لی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں خود کلامی کی۔ اسی لمحے صحن کی جانب سے گراہٹ کی آواز اس کی سمجھ سے ٹکرائی اور اس نے خوف کے سمندر میں غوطہ کھاتے مڑ کر صحن کی جانب دیکھا، جہاں تاریکی میں دو سرخ چمکتی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے وہیں کے وہیں سخت ہو گئے ہوں۔ موت سے اس کا فاصلہ محض ایک لمحے پر محیط تھا۔ اسی لمحے وہ درندہ پھر سے گرایا اور اس نے کیسر پر چھلانگ لگا دی۔ کیسر کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکل گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھا۔ اس کا جسم پسینے میں شربو تھا، نہ جانے کب لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور یہ سب وہ
ख्वाब में देख रहा था। घबराहट और खौफ के मारे इसका बुरा हाल था। इसने अपना फ़ोन उठाया, कँपकँपाते हाथों के साथ शहज़ाद को कॉल मिलाई। कुछ ही देर बाद कॉल उठा ली गई थी। भैया प्लीज़ से जल्दी से यहाँ आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राब्ता कायम होती कैसे तकलीफ़दा लहजे में कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। शहज़ाद ने कॉल को मुंतका हो गई और कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कैसर उठा, दरवाजे तक पहुँचा। दरवाज़ा खुला लेकिन बाहर कोई नहीं था। कोई नहीं था और हर तरह होका का आलम था। इसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और इसे लॉक कर दिया। ये रात इस पर बहुत भारी पड़ रही थी। मज़ीद 1 घंटा ही गुजर गया कि दरवाज़े पर फिर दस्तक हुई। कौन? कैसर ने दबी-दबी आवाज़ में पूछा। मैं शहज़ाद हूँ। बाहर से आवाज़ आई और कैसर ने झिझकाते हुए डरते दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़े पर शहज़ाद ही था। क्या हो गया है? कैसे इतनी रात के जाग रहे हो और ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? शहज़ाद ने इसके खौफ से मेरे चेहरे और पसीने से शरबू लिबास को देखकर फ़िक्रमंद लहजे में कहा, भैया वो मेरे दिलो दिमाग से खेल रहा है और मुझे ख़त्म करके ही दम लेगा। एक के बाद एक दिलख्रेश वाक़या तो वो सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कैसर ने अज़ियत भरे लहजे में कहा, अच्छा हिम्मत से काम लो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और सुबह हम तेहरान के लिए निकल जाएंगे। शहज़ाद ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। कार औसतन रफ्तार से ज़रूस से तेहरान की तरफ महज सफ़र थी। शहज़ाद ड्राइविंग कर रहा था जबकि कैसे इसके साथ फ्रंट सीट पर मौजूद था। कैसे बिल्कुल खामोश और गुमसुम था। इसकी भूख और नींद बुरी तरह से मुतासिर हुई थी और वो बात बात पर चौंक उठता और वक़्त बेवक़्त इस पर घबराहट का गलबा हो जाता था। इसके बाल बिखरे हुए, चेहरे मुरझाया और आँखों के गिर्द सा हल्के बन चुके थे। कोई इसे देखकर सोच भी नहीं सकता था कि चंद रोज़ कबल तक वो एक खलंडर सा चाक चौबंद इंसान था। तेहरान के सफ़र के लिए वो 2 दिन सुबह सवेरे ही निकल पड़े। वो दोनों सुबह ही सवेरे निकल पड़े थे। कार तेहरान के दूध में दाखिल हुई तो शाम के 4 बज रहे थे। शहज़ाद गुज़िश्ता रोज़ ही दिमागी अमराज के एक मारूफ मौलिज से अपॉइंटमेंट ले चुका था। हस्पताल तक पहुँचते पहुँचे ने मज़ीद निफ्स घंटा लग गया। कैसर की अपॉइंटमेंट का टाइम 5 बजे का था। डॉक्टर ने एक कदर उम्र शख्स थे जिन्होंने पूरी तवज्जो से शफ़क़त के साथ पूरा 1 घंटा लगाकर कैसर का तफ़सीली मुआयना किया। इसकी फ़ाइल तैयार की जिसमें इसकी बुनियादी क़वाइफ़ के अलावा तालीम, फ़ैमिली बैकग्राउंड, साबका ज़िंदगी के हालात व वाक़यात समेत तमाम ज़रूरी तफ़सीलात को महफूज़ किया। फिर इसके मौजूद मसले को तमाम मुकम्मल तफसील से सुना और साथ साथ ज़रूरी पॉइंट्स को नोट करते गए। जिसके बाद डॉक्टर्स ने स्किज़ोफ्रेनिया बाई पोलर मर्ज़ के इम्कानात के पेश नज़र कैसर को CT स्कैन और MRI के टेस्ट तजवीज़ की और आर्जी तौर पर इसे सुकून और अद्वियात दी और रिपोर्ट्स आ जाने के बाद दोबारा रजू करने का कहा। CT स्कैन की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी जबकि MRI की रिपोर्ट आने में चंद दिन लग सकते हैं। अब आप दोनों बातों को यकीनी बनाना है। अब 2 बातों को यकीनी बनाना है कि जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए हम किसी मंतकी नतीजे पर ना पहुँचे। तब तक आप कतन तन्हाई में ना वक़्त ना गुज़ारें और अगर आपको फिर से कोई गैर मामूली चीज़ नज़र आए तो बस आँखें बंद कर लें और इसे इग्नोर करें ताकि इसकी मौजूदगी का एहसास ख़त्म ना हो जाए। सेशन के इख्ताम पर डॉक्टर ने इन्हें कहा। हस्पताल की लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाने के बाद कैसर और शहज़ाद वापस कार पार्किंग तक पहुँचे लेकिन अपनी कार की हालत देखकर दोनों ठट कर रह गए। गाड़ी की बॉडी पर खुरचने की आवाज़ निशानात मौजूद थे और हैरत की बात ये कि एक साथ 5 निशान थे। वो भी यहाँ पहुँच गया है, कैसर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। लगता है कोई शख्स अपनी गाड़ी रिवर्स करते हुए टक्कर मार गया है, शहज़ाद ने कहा। नहीं, किसी भी गाड़ी की टक्कर ऐसे तरतीब से 5 निशान नहीं बन सकते। ये काम इसी दरिंदे का है, इसके पंजे के निशानात हैं, कैसर ने कहा। अरे भाई, शहर की इस भीड़ में भला कोई दरिंदा कैसे ज़्यादा ना घूम फिर कर ऐसी कोई हरकत कर सकता है। आसपास सैकड़ों लोग मौजूद हैं, इसकी नज़र से कैसे बचकर कैसे गया आया होगा, शहज़ाद ने कहा। भाई वो एक मावराई मखलूक है, इसके लिए ये सब कुछ करना कोई मुश्किल नहीं। कैसर ने कहा। कैसर, अभी डॉक्टर ने यही समझा कर भेजा है, इस तरह के मफरूज़ों को अपने सर पर सवार मत करो और ऐसी किसी भी सोच को नज़रअंदाज कर दो। अब चलो, दिन भर के सफ़र से थके हारे किसी अच्छे से होटल में चेक इन करते हैं, बेहतरीन सा डिनर करते हैं और फिर रेस्ट करेंगे, शहज़ाद ने कहा। कैसर और शहज़ाद होटल के कमरे में मौजूद थे। अस्पताल से फरागत के बाद इन दोनों ने डिनर और इस्तराहत की खातिर एक नज़दीकी अच्छे होटल में चेक इन कर लिया था।
کیسے کی طبیعت اب کچھ بہتر لگ رہی تھی، شاید شہر کی آب و ہوا اور ڈاکٹر سے ملاقات نے کچھ اثر دکھایا تھا۔ اس وقت کیسے اب بیڈ پر دراز تھا، جبکہ شہزاد بھی بیڈ پر نیم دراز ہو کر ٹیلی ویژن پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیسے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ویٹر چائے لے کر آیا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر وہی ویٹر تھا جس نے چائے کے سامان پر مشتمل ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ کیسے نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ شکریہ، کیسے نے کہا، لیکن وہی لمحہ تھا جب اس کی نظر ویٹر کی آنکھوں پر پڑی۔ اس سرخ چمکدار آنکھوں کو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے ایک لمحے میں اس کے جسم سے ساری جان نکل گئی ہو۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے دھماکے کی آواز کے ساتھ چائے کے برتن زمین پر گر گئے، کرچی کرچی ہو گئے۔ اوہ، یہ کیا کیا؟ شہزاد ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے کیسر کو سنبھالا جو اب نیم بے ہوشی کی کیفیت میں جا چکا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اس نقصان کا ازالہ کر دوں گا۔ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، آپ پلیز کلینزرز کو بھیج کر کرچیاں سمیٹنے کا انتظام کر دیں۔ شہزاد نے حیرت سے ویٹر سے کہا، جو یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر کیسر کو ہو کیا گیا تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے، ویٹر نے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ شہزاد نے کیسر کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے ہاتھ مسلنے لگا۔ کیسر کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ بے ہوش نہ تھا لیکن فوری طور پر بات کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی کیفیت کو قدرے بہتر ہونے میں نصف گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ گیا۔ کیسر اور شہزاد کو تہران میں آئے دوسری شام تھی۔ یہ انہیں لیبارٹری سے میسج موصول ہو چکا تھا کہ آ کر سی ٹی اسکین کی رپورٹس حاصل کر لیں۔ چنانچہ وہ دونوں مقررہ وقت ہسپتال پہنچ گئے اور لیبارٹری سے رپورٹس حاصل کر لیں۔ مزید نصف گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کے لیے ان کی باری آ گئی اور انہوں نے رپورٹس ڈاکٹر کے حوالے کی۔ ڈاکٹر کچھ دیر باریک بینی سے رپورٹس کا معائنہ کرنے میں مگن رہے۔ سی ٹی اسکین کی رپورٹس کلیئر تھی۔ فزیکلی ان کے دماغ میں کوئی بے ضابطگی موجود نہیں تھی، جو کہ بہت اچھی خبر تھی۔ گویا انہیں نہ تو سکزوفرینیا اور نہ ہی بائی پولر مرض تھا۔ تاہم اس بات کو حتمی طور پر یقینی بنانے کے لیے ایم آئی آر کی رپورٹس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں، جس میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ تب تک آپ میری سابقہ ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، یعنی تنہائی میں وقت گزارنے سے مکمل گریز کریں اور کسی بھی غیر معمولی چیز کے نظر آنے یا سنائی دینے پر اسے اگنور کریں تا وقتیہ اس کا احساس ختم نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی جو میڈیسن مین نے تجویز کی ہے اس کا استعمال باقاعدگی سے جاری رکھیں، کیونکہ یہ تناؤ اور خوف کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی اور ان سے نیند کے مسائل میں بھی جلد بہتری آئے گی۔ آپ 1 ہفتے بعد ایم آئی آر کی رپورٹ کے ساتھ رجوع کریں۔ رپورٹس کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں کہا۔ انہوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور واپس پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ اب کیا پلان ہے؟ کہیں گھومنے پھرنے چلیں؟ سیلما سرکس، فور اسٹریٹ، جہاں تم کہو، شہزاد نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسر، نہیں، میں بس ہوٹل واپس چلتے ہیں، کل واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں گے، کیسر نے کہا۔ ان چیزوں سے اس کی رغبت ختم ہو چکی تھی۔ چلو، جیسا تم مناسب سمجھو، امید ہے میڈیسن سے جلد تمہاری طبیعت میں سدھار آ جائے گا، اس کے بعد ہم کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے، شہزاد نے کہا۔ لیکن کیسر خاموش رہا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں واپس ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ میں بس شاور لے کر آیا، پھر ڈنر کے لیے چلے جاتے ہیں، کمرے میں پہنچ کر شہزاد نے کہا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے گئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ کون؟ کیسر نے وہیں سے آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ کیسر بستر سے اٹھا، دروازے تک پہنچا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ راہ داری میں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ وہ گھبرا کر دروازہ بند کرنے کی لگا تھا کہ اس کی نظر دروازے کے باہر زمین پر پڑے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھا لیا۔ وہ کاغذ کسی درسی کتاب کا پھٹا ہوا ورق تھا۔ دی سولٹری ریپر بائی ولیم ورڈز ورتھ۔ کاغذ پر چھپی انگلش نظم کے الفاظ پر نظر ڈالتے ہی اسے گویا ایک زبردست شوق لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اول تا آخر اس نظم کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ بار بار پڑھنے لگا۔ چند لمحوں میں ہی اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا۔ اچانک اسے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اسی وقت شہزاد باتھ روم سے نکلا۔ کیسر نے اس کا
کاغذ کو جلد سے طے کر کے جیب میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر تک وہ دونوں ڈنر کے لیے لابی میں پہنچ چکے تھے۔ شہزاد نے اچھے سے ڈنر کا آرڈر دیا۔ جلد ہی ڈنر سرو کر دیا گیا، لیکن کیسر کی رہی سہی بھوک بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہزاد کے اصرار پر وہ بامشکل چند نوالے ہی کھا پایا تھا۔ کار اوسطن رفتار سے زرگروس کی طرف سے محض سفر تھی۔ شہزاد اور کیسر کو تہران سے نکلے 6 گھنٹے ہو چکے تھے اور ابھی مزید 4 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ وہ دونوں ذرا دیر سے واپسی پر نکلے تھے۔ اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ موسم صبح سے ہی ابرا آلود تھا اور اس وقت نہ صرف آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا بلکہ بارش کی بوندیں بھی گرنا شروع ہو گئی تھی۔ پورے راستے شہزاد بار بار کیسر کو مخاطب کر کے اس سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنے لگ رہا تھا، لیکن کیسر پر گویا گہری خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ ہاں، ایک اور دو الفاظ کے مختصر جواب کے علاوہ وہ کچھ بھی بول نہیں رہا تھا، مگر پھر شہزاد نے میوزک آن کر دیا تاکہ سفر اچھا کر سکے۔ کچھ ہی دیر بعد بارش کی بوندیں معطرہ بارش میں بدل چکی تھیں۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے شام کے وقت بھی رات کا سماں لگ رہا تھا۔ شہزاد نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی کیونکہ زوروں کی بارش کی وجہ سے سڑک پر حد نگاہ کافی محدود ہو چکی تھی۔ گاڑی کے وائپر مسلسل کام کر رہے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ آسمان سے پانی کی آبشاریں گر رہی ہوں۔ اور اسی وقت گاڑی میں چل رہا میوزک تھم گیا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی اور پھر انہی گنگناتی آواز میں چند بول سنائی دیے: "Behold us single in the field. Yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and bends the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the valley profound, it's overflowing with the sound." گاڑی روکو، کیسر نے حلق کے بل سے چلتے ہوئے کہا، اور شہزاد جس کا پورا دھیان اس وقت برستی بارش کے بیچ نیم تاریخ سڑک پر محیط ڈرائیونگ پر تھا، اس نے چونک کر بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹھیک سامنے ایک مبینہ سا اسے صاف نظر آ رہا تھا، جس کی چمکدار سرخ آنکھوں کو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ گاڑی میں ابھرتی "دی سولٹری ریپر" نظم کی آواز میں باہر سے آتی گھراہٹ کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ کیسر کے پاس موجود سامان میں ٹارچر، چاقو، پانی کی بوتل اور کچھ میڈیسن کے علاوہ ایک پسٹل بھی شامل تھا۔ رات کے اس گھوپ اندھیرے میں وہ نزدیک ترین آبادی سے کئی میل کے فاصلے پر ایک ویرانے میں اپنے جرم کا کفارہ کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا، لیکن اب خوف اس کی رگ رگ میں خون بن کر بہہ رہا تھا۔ نصف شب کے قریب اس نے اپنی شرٹ اتاری اور چاقو دائیں ہاتھ میں لے کر خود کو آگے درپیش آنے والی روح فرسا تکلیف کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کی ریسٹ واچ نے رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا، اس نے دانتوں پر دانت جما کر اپنی آنکھیں میچ لیں اور چاقو کا پھل بائیں بازو پر رکھ کر اسے حرکت دیتے ہوئے بازو پر چیر لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بازو سے خون کے چند قطرے بہہ نکلے، لیکن ابھی بھی یہ محض پہلا زخم تھا۔ اس نے چاقو اٹھایا اور اسے بازو پر چند انچ آگے رکھا اور جی کڑا کر ایک مرتبہ پھر اسے دباتے ہوئے کھینچ لیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار سسکی نکل گئی۔ سرد رات میں شرٹ اتارے ہوئے بھی اس کے بدن سے پسینہ نکل رہا تھا۔ وہ اس بات کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ زخم زیادہ گہرا نہ لگے، بس اتنا چیر سا لگے کہ جس سے خون کے چند قطرے بہہ نکلیں، لیکن پھر بھی تکلیف اس سے برداشت سے باہر تھی۔ پہلے 10 زخم مکمل ہونے کے بعد اس نے 11واں زخم لگانے کے لیے چاقو رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب میں کچھ فاصلے پر گھراہٹ سنائی دی، جسے سن کر اس کا جسم کے ہر خلیے خوف سے لرز کر رہ گیا۔ تاہم اس نے مڑ کر دیکھنے سے گریز کیا اور 11واں مرتبہ اپنا بازو کو چھیڑ ڈالا۔ اب اسے واضح طور پر پرسراہٹ کی ایسی آواز سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی جانور گھاس جھاڑیوں کے بیچ ادھر ادھر چل رہا ہو۔ 20واں زخم لگتے ہی اسے اپنے ٹھیک سامنے درختوں کے جھنڈ سے گھراہٹ کی لرزہ آواز سنائی دی اور وہ خود اس سمت دیکھنے سے نہ روک سکا جہاں تاریکی کے اندھیرے دوسرے چمکدار آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے واپس اپنا دھیان زخموں کی بھینٹ کی جانب مرکوز کر دیا۔ اس کا پورا جسم کسی پھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا۔ پسینے کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی متواتر رواں تھے، اتنے متواتر اسے اپنے آس پاس ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے درندہ اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہو۔ اس پر نظر رکھے ہو
اور تبھی اس کی سماج سے ایسی آواز ٹکرائی جس سے کوئی بھیڑیا اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے طویل آوازیں لگاتا ہو، اور یہ سن کر وہ دہل کر رہ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سے زیادہ افریت موجود ہوں۔ کیسر یہ سوچنے سے خود کو روک نہ سکا، اب تک اس کے 30 زخم پورے ہو چکے تھے۔ بازو کے بعد اب وہ اپنے سینے کی جلد پر زخموں کی بھینٹ پوری کر رہا تھا۔ اس کا جسم لہولہان ہو چکا تھا، اور اس نے ذہن میں کالج دور کا وہ سال کسی فلم کی طرح چل رہا تھا جب بھارے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی، اور وہی وقت تھا کہ جب رات کے سناٹے میں اس کی سماج سے دا سولٹری ریپر نظم گنگنانے کی وہی آواز ٹکرائی جسے وہ پہلی تہران سے واپسی کے سفر پر سن چکا تھا، اور بلا شبہ آواز بہارے کی ہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بہارے، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ بے اختیار بول اٹھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا بایاں بازو اور سینہ زخموں سے بھرپور چور بھر چکا تھا۔ سردی کے باوجود بھی اس کے لیے اب ضروری تھا کہ شرٹ کے بعد پینٹ کا بھی بدن سے ہٹا دے، کیونکہ مزید زخموں کے لیے گنجائش پیدا کرنا لازم تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ محض ایک زیر پجامہ ملبوس تھا۔ اس نے اپنی بائیں ٹانگیں پر چاقو رکھا اور ٹوٹتی ہوئی ہمت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر چاقو پھیر دیا۔ اب اسے اپنی آہوں، سسکیوں، کراہوں اور بے ترتیب سانسوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت میں تھا کہ اب اگر درندہ اس کے سامنے آ بھی جاتا تو وہ بغیر کوئی مزاحمت کیے اپنا وجود اس کے حوالے کر دیتا، لیکن شاید اپنے شکار کو ایک موت میں مار دینا اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ وہ اپنے شکار کو روز جینے اور مرنے، ہر پل تڑپنے، سسکنے اور بھیانک نوعیت کی اذیت میں مبتلا رکھنے میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اب صرف 10 زخم باقی رہ گئے تھے۔ سرسراہٹ کی آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی، اور اس نے سر اٹھایا اور یہ دیکھ کر اسے گویا ہائی وولٹیج کا شاک آن لگا۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر عائشہ موجود تھی۔ تمہاری بھینٹ قبول ہو چکی ہے کیسر، تمہیں باقی زخم معاف ہیں، اب تم واپس اپنے گاؤں جا سکتے ہو۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو۔ کیسر نے خود کو ایک اور زخم دیتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی۔ وہ واپس مڑ گئی اور اس کے مڑتے ہی کیسر کو گڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ وہاں سے جا چکی تھی۔ مزید نصف گھنٹے کی جان توڑ اذیت کے بعد آخرکار کیسر 70 زخم پورے کر چکا تھا۔ بھینٹ کی تکمیل کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا اور بری طرح سے ہانپنے لگا۔ اس کا پورا وجود درد اور جلن سے چور ہو چکا تھا۔ اس نے احتیاطاً ایک مرتبہ پھر سب زخموں کو گنا، مگر اپنے بیگ سے بلیڈنگ کنٹرول سپرے کی بوتل نکالی اور اپنے زخموں پر اسے سپرے کرنے لگا۔ جیسے جیسے سپرے اس کے زخموں پر لگ رہا تھا، اس کی تکلیف اور جلن میں فوراً کمی آتی جا رہی تھی اور خون بہنا بھی رکتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیگ سے ایک آئنٹمنٹ کریم نکالی اور اسے ہاتھ پر لگا کر سبھی زخموں پر ملنے لگا۔ اس کام سے افراد پا کر اس نے اپنا لباس پہنا۔ زخموں کی تکلیف میں سکون ملا تو اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں اور اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے میں بھی ابھی 2 گھنٹے کا وقت باقی تھا، اور یہ وقت اسے کسی بھی قیمت پر جاگ کر گزارنا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس پر نیند کا غلبہ نہ ہو پائے، اور تبھی اس کی سماعت سے پھر ایک بار پھر بہارے کی آواز ٹکرائی، دا سولٹری ریپر نظم کی بول پھر سے اس کے دل کے زخموں کو ہرا کرنے لگی۔ اب کی بار اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، وہ چپ چاپ کھڑا رہا، اور کچھ دیر میں اسے نظم کے بول یوں محسوس ہونے لگے جیسے کوئی اسے لوری سنا رہا ہو۔ اسے اپنے دماغ کی کسی کمپیوٹر کی طرح شٹ ڈاؤن ہوتا محسوس ہوا، اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، وہ بے اختیار زمین بوس ہو گیا۔ کیسر کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے چونک کر گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 11 بج چکے تھے۔ میرے خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ وہ سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے کافی دیر پہلے ہی نیند اور نکاہٹ کی شدت سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تھی، گویا وہ بھیانک رات تو بیت چکی تھی، مگر اس کی بھینٹ ادھوری رہ گئی تھی، کیونکہ
بھینٹ کی آخری شرط یہی تھی کہ سورج طلوع ہونے سے قبل کسی بھی صورت آنکھ نہ لگ پائے۔ وہ زمین پر سے اٹھا اور اپنی شرٹ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح لرز اٹھا تھا۔ اس کے سینے پر واضح طور پر خون سے بھیڑیے کے پنجے کا ایک نشان کندہ تھا، گویا بھینٹ کے ناکام ہونے کے بعد اس پہ تنبیہ دیا گیا تھا کہ اب تم اب میرے نشانے پر ہو۔ اس کا پورا جسم اب بھی بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل اور پین کلر گولیوں کا پتہ نکالا اور ایک گولی نگلی۔ پھر اس نے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور کھنڈرات کے برونی سمت چل دیا جہاں اس نے اپنا بائک کھڑا کیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا بائک صحیح سلامت تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس اپنے گاؤں کی طرف محو سفر تھا۔ وہ پہلے آشا کے پاس جانا چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس کی منت سماجت کر کے بھینٹ ناکام ہونے کے بعد اس سے مدد کی درخواست کر سکے، اور پھر وہ ایک نزدیکی سرکاری کلینک میں جانا چاہ رہا تھا تاکہ اپنے زخموں پر بینڈیج کروا سکے، لیکن اسے ایک مسئلہ درپیش تھا۔ رات کو اس کے زخموں سے بلیڈنگ پوری طرح نہ رک سکی تھی، بلکہ لباس پہن لینے کے بعد بھی کچھ دیر تک اس کے زخموں سے خون رستا رہا تھا، گویا اس وقت اس کا پورا لباس خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا، اور بدقسمتی سے اس مہم کے لیے وہ کوئی دوسرا لباس اپنے ساتھ نہ لے کر جا سکتا تھا، اور اس طرح خون آلودہ لباس کے ساتھ وہ گاؤں اور اپنے گھر والوں میں داخل نہ ہونا چاہ رہا تھا۔ پھر وہ سب کو اس خون کے بارے میں کیا جواب دے گا؟ اس کے دوست فیروز کا گھر گاؤں کے دوسری نکر پر واقع تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے فیروز کے گھر جائے گا، اس کے پالتو کتے فائٹر کی موت پر اس سے معافی بھی مانگ لے گا اور اس کے کپڑوں کا نیا جوڑا بھی طلب کر کے اسی کے گھر لباس تبدیل کرنے کے بعد گھر واپس جائے گا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گاؤں کے حدود کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر بائک کھڑا کیا اور بائک سے اتر کر ان کھیتوں کے سمت ہو لیا جن کے اختتام پر اس گلی کا آغاز ہوتا تھا جس میں فیروز کا گھر تھا۔ دھیمے قدم اٹھاتا وہ گلی کی نکر تک پہنچ گیا۔ اس نے گلی میں جھانک کر دیکھا، اس وقت گلی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ محتاط قدموں سے فیروز کے گھر کی سمت بڑھا۔ ابھی وہ اس کے گھر کے دروازے سے چند قدم پیچھے تھا کہ اسے اپنے عقب میں گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اسے یوں لگا کہ کسی نے اس کے دل و دماغ کو کسی نوکیلے شکنجے میں جکڑ دیا، اور کانپتے بدن کے ساتھ وہ پیچھے مڑا، اور یہ دیکھ کر گویا اس کی کائنات فنا ہوگی۔ وہ خون آشم درندہ وہ بھیڑیا یہاں گلی کے نکر پر کھڑا تھا۔ بھیڑیا یہاں ہلکا سا گرایا اور اس نے آگے کو قدم بڑھائے۔ یہ مجھے فیروز کے گھر جانے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ میں انہیں خون آلودہ کپڑوں میں گاؤں جاؤں اور پھر سے پورے گاؤں میں میرا تماشا بنے۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ لہرائی، اب کی مرتبہ میں اس آہوان کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے درندے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر سوچا، اگر تو اپنی اصل حالت یعنی بھیڑی کی شکل میں ہو تو اسے لوہے کی چوٹ پہنچائی جا سکتی ہے۔ کیسے کے ذہن میں کتاب کے الفاظ لہرائے، اس نے ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھایا اور پسٹل باہر نکالا۔ اس نے پسٹل بھیڑی کی سمت آنا اور گولی چلا دی۔ گولی کی دھماکے سے گلی گونج اٹھی۔ گولی بھیڑی کے پشت میں لگی اور اس کی تکلیف سے لبریز گراہٹ نے مول کو لرزا کے رکھ دیا۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی گولی، ہر گولی اس کی کمر، پیٹ اور سر کو چھید میں کامیاب ہوتی چلی گئی۔ کیسر کو یوں لگا جیسے اس کے دماغ کو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان رکھ کر کچلا جا رہا ہو۔ پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا اور پھر وہ خود چکرا کر زمین پر آ گرا۔ چند لمحوں میں ہی وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کیسر تہران مینٹل اسائلمنٹ کے ایک خطرناک ذہنی مریضوں کے لیے قائم کیے گئے ایک الگ تھلگ کمرے میں موجود واقع صوفے نما بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ سختی سے بند اس کمرے کی دیواروں تک ربڑ کے بیٹ سے ڈھکی ہوئی تھی تاکہ ذہنی مریضوں کو جنون کی حالت میں دیواروں پر سر پھوڑنے سے روکا جا سکے۔ اس کمرے کا دروازہ کئی دن تک کے بعد کھلتا تھا، ورنہ روز صرف 2 مرتبہ دروازے پر لگے ایک چوکھٹ کو کھول کر ڈسپوزیبل برتنوں میں کھانا اور پانی اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ کیسر وہاں ایک ہفتے سے اسی قید تنہائی میں موجود تھا۔ بینچ پر لیٹے ہوئے ماضی قریب کے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس روز جب کیسر کو ہوش آیا تو اس نے پولیس کی حراست میں پایا۔ اسے اپنے دوست فیروز کے قتل کا الزام تھا۔ 3 دن کے اندر اندر اسے عدالت کی پیشی کے لیے لے جایا گیا۔ معاملہ تھا بھی قتل کا اور کیس بھی مضبوط تھا۔ ضمانت پر رہا کا تو سرے سے کوئی امکان ہی نہ تھا۔
وکیل نے گاؤں کے 19-20 افراد کو بطور گواہ پیش کر دیا کہ جو گولی چلنے کی آواز سن کر گھروں سے نکلے تھے۔ انہوں نے گلی میں کیسر کو ہاتھ میں پسٹل لیے بے ہوش حالت میں دیکھا، جبکہ چند قدم کے فاصلے پر فیروز کی گولیوں سے چھلنی لاش موجود تھی۔ وکیل کا موقف یہ تھا کہ ملزم اور مقتول کے درمیان پہلے سے مسامت چل رہی تھی، اور ملزم کیسر پہلے بھی مقتول کے گھر جا کر اس کے پالتو کتے کو کلہاڑی کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ساتھ ہی وکیل نے مزید 10 گواہوں کو پیش کیا کہ جو اس روز وہاں موجود تھے، انہوں نے اس جھگڑے کو دیکھا سنا تھا۔ پولیس کی فورینسک رپورٹ میں بھی واضح ہو چکا تھا کہ مقتول کو ماری جانے والی گولیاں اسی پسٹل سے فائر کی گئی تھیں جو بے ہوش کیسر کے ہاتھ میں تھی۔ تمام ثبوت اور گواہوں کے بیانات کیسر کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ کیسر کے وکیل صفائی نے کیسر کے حق میں صرف ایک ہی موقع پیش کیا کہ کیسر کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اور اس سے یہ قتل اسی کیفیت میں سرزد ہوا ہے۔ مزید اس نے 20 سے زائد دیہاتیوں کو بطور گواہ پیش کیا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کچھ عرصے سے کیسر کی حرکات، سکنات اور ذہنی کیفیت انتہائی غیر متوازن تھی۔ وکیل صفائی نے اپنے موقف کی حق میں تہران کے ذہنی معالجے کی طرف سے ترتیب دی گئی کیسر کی فائل بھی عدالت کے سامنے پیش کر دی، جس میں ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ کیسر شدید نوعیت کے سٹریس، ڈپریشن اور خوف اور بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہے، اور ساتھ ذہنی سکون اور نیند کی ان دوائیوں کی فہرست بھی تھی جو ڈاکٹرز نے کیسر کو تجویز کی تھی۔ عدالت نے وکیل صفائی کے موقف کو جائزہ تسلیم کرتے ہوئے کیسر کا تفصیلی طبی اور ذہنی معائنہ کروانے کی درخواست منظور کر لی، اور کیسر کو معائنے کے لیے ایک سرکاری میڈیکل بورڈ کے سپرد کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے تفصیلی معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ عدالت کو اپنی فائنڈر جمع کروا دے گی، جس کے مطابق کیسر خطرناک نوعیت کے ذہنی عدم توازن کا شکار تھا۔ مزید انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ کیسر کے پورے جسم پر زخموں کے ایسے نشان ملے ہیں جو اس نے خود ہی لگائے ہیں، گویا کیسر کے ذہنی نفسیاتی مریض ہونے میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ عدالت نے کیسر کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنانے کی بجائے مینٹل اسائلمنٹ میں بھجوانے کا فیصلہ سنا دیا۔ کیسر انہی سوچوں میں گم تھا، اسے سیل کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مینٹل اسائلمنٹ کے 2 تگڑے ملازمین، جن کا کام خطرناک مریضوں کو قابو میں رکھنا تھا، اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کیسر کے ہاتھوں کو پشت پہ کر کے ایک خاص نوعیت کی ہتھکڑی جڑ دی، اور پھر کرخت آواز میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جہاں ایک میز اور 2 کرسیاں موجود تھیں۔ انہوں نے کیسر کو ایک کرسی پر بٹھایا اور اس کے ہاتھوں پر لگی ہتھکڑی کو کرسی سے منسلک ایک آہنی کپل کے ساتھ جکڑ دیا۔ پھر انہوں نے اس کی دونوں ٹانگوں کو کرسی کے پایوں کے ساتھ لگے آہنی کڑوں میں کس دیا۔ کیسر معمولی سے حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ کیسر کو وہاں بٹھانے کے بعد وہ دونوں چلے گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ 15 منٹ کے بعد دروازہ پھر سے کھولا اور ایک جانی پہچانی شخصیت اندر داخل ہوئی۔ ہیلو کیسر، کیسے ہو؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، اور اس کے سامنے میز کی دوسری سمت والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عائشہ، خدا کا شکر ہے تم آ گئی، سب برباد ہو گیا، میری بھیڑ ناکام ہو گئی، اس درندے نے میرے ہی ہاتھوں فیروز کو مرڈر کروا دیا۔ سبھی لوگ مجھے پاگل اور خونی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بات صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ وہ درندہ سچ میں وجود رکھتا ہے۔ عائشہ، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے کسی طرح نکالو یہاں سے، ورنہ یہاں قید تنہائی میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیسر نے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں جانتی ہوں وہ درندہ حقیقی ہے، میں نے ہی تو اسے تخلیق کیا ہے۔ عائشہ نے جیسے ہی اس کی درخواست کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا واقعی تم عائشہ ہو یا پھر تم وہی ہو؟ نے کہا۔ کیسر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عائشہ نے اپنے ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں تین کچھ تصویریں نکال کے انہیں کیسر کے سامنے میز پر رکھا۔ انہیں تو تم اچھی طریقے سے پہچانتی ہوگی، عائشہ نے کہا۔ ان تصویروں پر نظر پڑتے ہی آسمان کیسر کے سر پر آن گرا اور اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ بہاریں، نادیہ اور غردہ، یہی ہیں نا وہ 3 بے گناہ لڑکیاں جو تمہاری درندگی کا نشانہ بن کر ایک اذیت ناک انجام سے دوچار ہوئیں، عائشہ نے کہا۔ پھر اس نے ایک اور تصویر نکال کر کیسر کے سامنے رکھی۔ بھلے ہی یہ ایک پرانی تصویر تھی، مگر کیسر کو پہلی نظر میں یہ پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اس کے پکچر میں بہارے کے ساتھ عائشہ موجود تھی۔
بہاریں میری بہن تھی کیسر جس نے تمہاری ثقافت کا نشانہ بننے کے بعد موت کو گلے لگا لیا۔ عائشہ نے آگ اگلتے لہجے میں کہا۔ عائشہ یہ کیسر کچھ بولنا چاہا لیکن عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ اور سنتے جاؤ، عائشہ نے کہا۔ 1 سال، پورا 1 سال تک تم نے بہارے کی معصومیت اور خلوص کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے درجنوں مرتبہ کوشش کی کہ اپنے خاندان کو بتا دے تمہارے بارے میں، لیکن ہر مرتبہ تم نے رشتے کے معاملے میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ خاموش ہو کے رہ گئی۔ لیکن پھر بہارے کے لیے ایک دور کے رشتے دار اسد کا رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ ہر اعتبار سے مناسب تھا۔ لڑکا تعلیم یافتہ، اچھے گھرانے اور اچھی شکل و صورت کا مالک تھا اور بہارے کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن بہارے تو پہلے ہی تمہیں دل دے چکی تھی اور اس نے اس رشتے کے لیے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے مسلسل تمہاری محنت کرنا شروع کر دی۔ اب رشتے کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ، لیکن تم نے جواب میں خود سے دور کرنے کے لیے ہوچی ہتھ کنڈوں کا استعمال شروع کر دیا۔ تم نے اسے دل پھینک، فلرٹی، بد کردار اور کیا کچھ نہیں کہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بہن شدید نوعیت کی نفسیاتی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی چلی گئی، لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ فی الحقیقت وہ خود کو اب کسی اور رشتے کے قابل بھی نہ سمجھتی تھی۔ لیکن گھر والوں کو وہ اسد کے رشتے کے لیے انکار کرتی بھی تو کس لیے؟ یہاں تک کہ میرے خاندان نے اس کی خاموشی کو مشرقی لڑکیوں کی روایت سمجھ کر اسد کے خاندان کو بہارے کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بہارے تب تک شدید نوعیت کی ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی، لیکن اپنے روگ کو وہ کسی نہ کسی طرح سے سب سے چھپائے ہوئے تھی۔ لیکن اسد سے شادی کرنا بھی اب اس کے لیے ایک بھیانک خواب کی مانند تھا، کیونکہ تم نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ آخرکار کوئی رستہ نہ پا کر اس نے موت کو گلے لگا لیا، اور سبھی نے یہ سمجھ کر کہ یہ ایک حادثہ ہے، اور شاید میں بھی یہی سمجھتی رہتی کہ اگر بہارے کے سامان میں سے مجھے اس کی ذاتی ڈائری نہ ملتی جس میں موت سے قبل اس نے اب کچھ تفصیل سے لکھ دیا، ایک ایک بات، ایک ایک اذیت، اس 1 سال کی پوری رویداد کے جو اس کی موت کا باعث بنا۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک عرصہ تک میں غم کی شدت سے گویا نیم پاگل ہو گئی تھی۔ بہارے کی موت نے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا، اور جب میں ذرا سنبھلی تو میں نے تم سے بہارے کی موت کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے بڑے جرم کی اتنی چھوٹی سی سزا دینا تو تم پر رحم کرنے کے مترادف ہوتا۔ چنانچہ میں نے ایک ایسا پلان پر کام شروع کر دیا کہ جو تمہاری زندگی کے ہر پہلو کو فنا کر دے، تمہیں دنیا کی نظر میں ہمیشہ کے لیے گرا دے، تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر دے، اور تمہاری باقی زندگی جہنم کا نمونہ بن کر رہ جائے۔ اور اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مجھے ایک ساتھی مل گیا، اور وہ تھا بہارے کا سابقہ منگیتر اسد۔ ہمیں 2 سال لگے اس اپنے پلان کو ترتیب دینے اور پھر اس پر عمل درآمد کے تمام انتظامات مکمل کرنے میں، اور پھر میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ میں تہران کیمیکل ریسرچ لیبارٹری میں بطور انویسٹیگیشن کام کرتی ہوں۔ 2 سال قبل ایک روز جب میں نے اپنے تجربہ گاہ میں معمول کی ریسرچ میں مصروف تھی تو حادثاتی طور پر کچھ کیمیکلز منرلز کے مکس ہو جانے پر ایک ایسا کیمیکل تخلیق ہو گیا جو میرے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ اس نئے کیمیکل مادے کے پراپرٹیز نے مجھے اس پر مزید تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا، اور ان تحقیقات کے دوران مجھے انکشاف ہوا کہ یہ مادہ کسی جاندار میں پیدا کرنے کی طاقتور خصوصیت کا حامل ہے۔ اس مادے کو میں نے سکیروسیرم کا نام دیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا تجربہ کچھ چوہوں پر کیا، ایسے چوہوں جو لیبارٹری میں پیدا اور بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کبھی بلی کو نہیں دیکھا تھا۔ ان چوہوں کو میں نے معمولی مقدار میں سیرم دیا اور ایک بلی کو ان کے پنجرے کے سامنے کر دیا۔ جب توقع وہ چوہے بلی سے گھبرا کر پنجرے میں ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے، لیکن جب میں نے بلی کو ان کی نظروں سے دور کر دیا تو 24 گھنٹے بعد بھی وہ بار بار اسی طرح سے گھبرا کر پنجرے میں ادھر ادھر ٹکراتے پھر رہے تھے جیسے بلی اب بھی ان کی نظروں کے سامنے ہو، یہاں تک کہ یکا بعد دیگر پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرا کر مرتے چلے گئے۔ چوہوں کے بعد میں نے یہی تجربہ خرگوشوں پر کیا۔ میں نے انہیں بھی یہی سیرم دیا، لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑا، لیکن جب میں نے انہیں گیدڑ دکھانے
اور پھر اسے ہٹا لینے کے بعد سرم دیا تو 3 دن تک وہ یوں ہی محتولے ہو کر بھاگتے تڑپتے رہے جیسے گیدڑ سچ مچ ان کا تعاقب میں ہو اور یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہوگی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ سرم انسانوں پر بھی ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے چوہوں اور خرگوشوں پر، لیکن میں کسی انسان کو بلا وجہ اس تباہ کن اذیت سے نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے اس سرم کی بدولت خرگوشوں اور چوہوں کی موت واقع ہوتے دیکھ چکی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات میں نے جراسک پارک مووی دیکھنا شروع کی، اور ساتھ ہی میں نے انتہائی معمولی مقدار میں سرم نگل لیا۔ وہ رات مجھے بہت سخت اور دشوار تھی۔ پوری رات میں خطرناک ڈائناسوروں کو اپنے ارد گرد گھومتا پھرتا اور غراتا دیکھتی رہی۔ میں رات بھر نہ سو سکی، تاہم میں جانتی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے اور سرم نگلنے کا نتیجہ ہے، اس لیے میں صحیح سلامت بچ نکلی۔ لیکن میرے ہاتھ ایک نیا ہتھیار لگ گیا تھا، یعنی وہ سرم، اور میرا پہلا شکار تھا میری بہن کا قاتل، یعنی تم۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی تخلیقاتی آفریت پیدا کی جائے جس سے تم پر چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے اسد کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو حتمی شکل دینے پر کام شروع کر دیا، جس میں ہمیں 6 ماہ کا عرصہ لگا۔ میرے چچا کا گھر تمہارے پڑوسیوں کے گاؤں میں تھا، جس سے ہمارا کام مزید آسان ہو گیا تھا۔ کیسر، تمہیں یاد ہے وہ رات جب درندے کے ساتھ پہلی مرتبہ تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی؟ اس رات تمہارے رستے میں آنی کیسر نے ہی بچھائی، جس سے تمہارے بائک کا ٹائر اسد نے ہی بچھائی، جس سے تمہارے بائک کا ٹائر فلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو تم نے گراہٹ اور قدموں کی دھمک سنی، وہ 2 مقامات پر فٹ خصوصی ساخت کے اسپیکر ڈیوائسز سے ہی پیدا ہو رہی تھی، لیکن پہاڑوں کی گونج نے اس آواز کو ایسے کر کے دکھایا کہ جیسے درندہ تمہارے آس پاس ہر جگہ منڈلا رہا ہو۔ تو ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ڈیوائس کو ایسی جگہ نصب کریں کہ تم گراہٹ اور سرسراہٹ کی آواز سننے کے بعد اپنے گاؤں کی طرف نہیں بلکہ میرے چچا کے گاؤں کی جانب جا رہے رستے پر بھاگ اٹھو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسری ڈیوائس 1 کلومیٹر بعد نصب کی، جہاں تم نے بھیڑیے کی پکار جیسی آواز سنی، اور سارے رستے میں تمہیں یوں لگ رہا تھا کہ درندہ ہر قدم پر تمہارے تعاقب کر رہا ہے۔ خوش قسمتی سے چچا کا گھر گاؤں کے نکڑ پر واقع تھا، اور اس کیفیت میں ظاہر ہے تم اس سے پہلے گھر میں ہی پناہ لینے کی کوشش کرتے، جو کہ تمہیں اس وقت نظر آ جاتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس صبح میں نے تمہیں سرم کی پہلی ڈوز چائے میں شامل کر کے دے دی۔ میں تمہارے ذہن میں درندے کے تصور کو پختہ کر دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے تمہیں درندے کے پیروں کے نشانات دکھائے اور ان کی تصاویریں محکمہ جنگلی حیات کو ارسال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مقام پر میں نے خود ایک پلاسٹک مولڈ کے ذریعے اس خیالی درندے کے پنجوں کے نشان نصب کیے تھے، ثبوت کے طور پر، اور اس درخت کی وہ درگت بھی اسد نے کی تھی، اور ایک کلہاڑی کی مدد سے۔ لیکن جب تک محکمہ جنگلی حیات کی ٹیم وہاں پہنچتی، ہم نے ان نشانات کو مٹا دیا اور درخت کی ٹوٹی پھوٹی شاخوں کو وہاں سے غائب کر دیا تھا۔ اور یہاں سے شروع ہو گئی تمہارے خاندان اور گاؤں کے سامنے تمہاری ذلت اور رسوائی۔ اسی رات کیسر نے پھر سے تمہاری کھڑکی سے کچھ فاصلے پر لیزر کی مدد سے درندے کی سرخ چمکتی آنکھوں کا مظاہرہ کیا اور گراہٹ کی ریکارڈنگ چلائی، اور پھر وہاں سے دور ہو گیا۔ اب تمہارے ذہن میں اس مبینہ درندے کا خاکہ بننے لگا تھا، یعنی ایک قوی بہادر بھیڑیا۔ اور پھر تم جب مجھ سے ملاقات کرتے گئے، میں تمہیں چائے یا پانی میں سرم ملا کر پلاتی رہی، اور پھر اس سرم کے اثر سے تمہیں ہر وقت ہر گھڑی اس درندے کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ تمہیں اس کی گراہٹ سنائی دینے لگی، اور اس کی سرخ چمکدار آنکھوں نے جیسے تمہارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اب تم شدید سٹریس اور خوف کا شکار رہنے لگے، اور اس سٹریس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جب سبھی نے تمہاری کہانی پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، اور تمہارے ہاتھوں فیروز کے پالتو کتے کی ہلاکت کے بعد تو گاؤں نے ایک شخص تمہیں پاگل سمجھنے لگا۔ اور جب اس کیفیت میں تم میرے پاس آئے تو میں نے تمہیں مزید سرم پلا کر تہران بھیج دیا۔ وہاں بھی اسد نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا، تمہاری گاڑی پر پنجوں پر نشان لگانے والا بھی اسد تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم اس کہانی میں بہارے کا اضافہ کر دیں۔ چنانچہ میری ہدایت پر اسد نے نصابی کتاب سے پھاڑا ہوا وہ ورق ہوٹل میں تمہارے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر فرش پر چھوڑ دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے
پاس بہارے کی ایک پرانی ویڈیو محفوظ ہے جس میں وہ ایک کالج فنکشن کے دوران دا سولٹری ریپر نظم گنگنا رہی تھی۔ اس ویڈیو کو آڈیو میں تبدیل کرنے کے بعد ایک رات تمہاری گاڑی میں نقب لگانے اور اپنے موبائل سے گاڑی کی میوزک پلیئر کی میموری کارڈ میں اس آڈیو کو منتقل کر دینا بھی اسد کا ہی کام تھا۔ اب تمہیں اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق بہارے سے ضرور ہے۔ اب تک تم بہت بری طرح سے نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، تمہاری بھوک اور نیند ختم ہو چکی تھی، 24 گھنٹے تم پر خوف کا غلبہ رہتا تھا کیونکہ کوئی بھی تمہاری بات کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا، اس لیے اپنی ذات میں تم بالکل تنہا ہو چکے تھے، اور اس تنہائی میں سرم کے اثرات عافیت تمہیں بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس پر یہ ڈاکٹر کی ہنگامی کیفیت میں جو ہائی پوٹینسی سکون آور دوائیں تم نے دی تھیں وہ جزوی طور پر انسان کے دماغ کو سن کر کے اسے اوور تھنکنگ سے روکنے کا کام کرتی تھی، گویا اب تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی محدود ہو چکی تھی۔ اب میرا آخری ہدف تھا تمہارے تابوت میں آخری کھیل ٹھونکنا، یعنی اس درندے کو قدیم دور کا ایک ایسا بھیانک عافیت ثابت کرنا جو تمہارے سابقہ زندگی کے گناہوں کا ثمر ہو۔ اور جب تم میرے پاس آئے تو تمہیں سیرم کی اگلی ڈوز پلانے کے ساتھ میں نے تم پر سلیپ لیس کے کھنڈرات کے وہ فوٹو شاپ شدہ تصویریں دکھائیں جس میں اس بھیڑیے کی شبہ تھی۔ اپنی کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے مہینوں پہلے ہی تہران کے ایک ردی کاغذ گودام سے سالوں سے پڑے کچھ پرانے زرد پڑ چکے کاغذات کو حاصل کرنے کے بعد انہیں گتے کے پرانی جلد میں سلوا لیا تھا، اور پھر جلی لکھائی کے حامل ایک فاؤنٹین پین سے اس پر کچھ فلوک دستانے رقم کرانا شروع کر دی۔ روز چند صفحہ لکھنے سے چند ماہ میں ہی وہ قدیم ترین نایاب قلمی نسخہ میرے ہاتھ میں تھا جس میں نے اس عافیت کی تخلیق کو حتمی شکل دی تھی، اور اسی کتاب میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سرد رات میں ایک تاریخ ویرانے میں زخم پر زخم اور پھر زخم دینے کے لیے خون کی بھینٹ کی کتھا ترتیب دے رہی تھی۔ ہر زخم بدلہ تھا اس وقت کا کہ جب میری بہن اس سرد پانی میں غوطے کھا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی کہ کسی طرح آخری لمحات میں اس کی موت ٹل جائے، لیکن تب تک وہ دیر ہو چکی تھی۔ تو کیسر، اس رات تمہیں مسلسل سنائی دینے والی گھراہٹیں اور بہارے کی نظم پڑی نظم کی آوازیں ریکارڈنگ تھی جو اسد نے تمہیں سنائی، اور اس رات جب تمہیں میں نظر آئی میں سچ میں وہاں موجود تھی۔ ہم دونوں نے تم میں خود کو ایک ایک زخم بچاتے دیکھا، اور ہماری انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ تمہارے لیے صبح تک جاگ پانا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ تمہیں مسلسل ہائی پوٹینسی سکون آور خواب آور ادویات لے رہے تھے۔ پھر جب تم بے سدھ ہو کر گر گئے تو ہم نے ہی تمہارے سینے پر خون آلودہ پنجے کا نشان چھوڑ دیا تھا۔ فیروز کا قتل ہمارے پلان میں شامل نہیں تھا، بھلے ہی فیروز تمہارے سارے جرائم میں تمہارا ساتھی اور رازدار تھا، لیکن جب اس روز تم لوٹے تو ایک تو گزشتہ رات خون کی بھینٹ کی ناکامی نے تمہیں نیم پاگل کر دیا تھا، اور دوسرا سیرم کی متواتر ڈوز نے تمہارے شعور کو فنا کر کے چھوڑ دیا تھا، اور اب تم لاشعور کی دنیا میں جی رہے تھے، اور اسی وقت گلی میں تمہارا سامنا فیروز سے ہو گیا، لیکن بھیڑیے کے روپ میں۔ اور اب کیسر، تم ایک خونی، جنونی، پاگل انسان ہو، اور اپنے بچپن کے دوست کے قاتل ہو جو تمہاری بہن کا منگیتر بھی تھا۔ عائشہ نے ٹھہرے ٹھہرے کر تفصیلات بولتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ کیسر کا چہرہ غم و غصے بے بسی میں منتقل ہو چکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عائشہ کے چیتھڑے اڑا ڈالے۔ تو یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، یہ تم تھی جس نے میری زندگی کو تار تار کر دیا، یہ تم تھی جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لینے کے بعد اس عقوبت خانے میں مجھے مقید کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا عائشہ، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ دنیا بھلے مجھے پاگل سمجھتی ہے پر میں پاگل ہوں نہیں، میں مینٹل اسائلم کی انتظامیہ کو سب کچھ بتا دوں گا، تمہاری ساری سازش ان کے سامنے رکھ دوں گا، یہ کیس پھر سے کھلے گا، دوبارہ سے انکوائری بیٹھے گی، اور ایک مرتبہ پھر میں یہاں سے نکل گیا تو تم جانو گی ایک عافیت کا حقیقی روپ کیسا ہوتا ہے۔ کیسر نے غصے سے جھنجھتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر بے اختیار عائشہ کا قہقہ بلند ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ مر کے بھی
تمہاری اس کتھا پر یقین کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا کی نظر میں تم پہلے بھی ایک تخیلاتی درندے کی کہانی بنا کر ایک جیتے جاتے انسان کا خون کر چکے ہو۔ دوسری بات ہے، اس سرم کو خون میں ڈیڈیکیٹ کرنے کے کر پانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ میرے اور اسد کے سوا دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کوئی کیمیکل کی سبسٹی اس کیمیکل کا کوئی وجود رکھتا ہے۔ اب تک میں نے جتنا بھی سرم بنایا کچھ تمہیں پلا دیا، جو بچ گیا اسے پوری احتیاط کے ساتھ ضائع کر دیا۔ اگر تم کسی طرح یہ ثابت کر بھی دو کہ تم پاگل نہیں تو یا تو تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ ہوگا یا تم عمر بھر کے لیے تہران کی سینٹرل جیل میں سڑو گے۔ اور ویسے بھی آپ واپس جا کر کرو گے بھی کیا، کہ کیا تمہارے خاندان ایک ایسا قاتل کو برداشت کرے گا جس نے ان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا؟ کیا تم کبھی اپنی بہن کا سامنا کر پاؤ گے جس کے منگیتر کو تم نے بے دردی سے مار ڈالا؟ کیا یہ مقتول فیروز کا خاندان تمہیں زندہ چھوڑ دے گا؟ اب تمہارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، بھلے مینٹل اسائلم میں اپنی زندگی کے بقایا دن پورے کرو یا سینٹرل جیل کی کسی کال کوٹری میں۔ ہاں، میں اس بات کو یقینی بنائے رکھوں گی کہ تم زندہ سلامت یہاں سے کبھی باہر قدم نہ رکھ پاؤ، عائشہ نے کہا۔ عائشہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنے جرم کے ازالے کے لیے کچھ بھی کر لوں گا، لیکن پلیز مجھے بے یار و مددگار تنہائی کے اس جہنم میں نہ چھوڑو۔ کیسر نے بری طرح سے بلکتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، یہ سب تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ عائشہ نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا، عائشہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس کے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن عائشہ نے مڑ کر نہ دیکھا۔ عائشہ وہ جنونی حالت میں چیخ چیخ کر اس کا نام پکارتا رہا، یہاں تک کہ اسے دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور اسی لمحے اسے عقب سے گھرہٹ کی ایک آواز سنائی دی۔ 10 سال بعد اس آنے کے بعد کیسر کا خاندان نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر ہمسائے ملک آذربائیجان منتقل ہو گیا تھا، جہاں انہوں نے تھوڑی سی قابل کاشت زمین اور کچھ مویشی خرید لیے تھے تاکہ اپنی گزر اوقات کر سکیں۔ 1 سال بعد شہزاد نے زرعی آلات کی خرید و فروخت اور مرمت کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ 2 برس بعد آذربائیجان میں مقیم ایرانی کمیونٹی کے ایک مقبول نوجوان شخص کے ساتھ کیسر کی بہن کی شادی کر دی گئی۔ عائشہ نے مزید 5 سال تک تہران کیمیکل ریسرچ لیبارٹری میں ہی کام کیا اور پھر آسٹریلیا منتقل ہو گئی، جہاں کے ایک سرکاری ادارے میں وہ سینئر کے عہدے پر فائز ہے۔ کیسر 10 برس تک مینٹل اسائلم میں رہا، جس کے بعد میڈیکل بورڈ نے اسے صحت مند قرار دیتے ہوئے ڈسچارج کر دیا۔ اسائلم سے واپسی کے بعد کیسر ترکی میں اپنے خاندان کے پاس چلا گیا۔ اب وہ بالکل ایک بدلا ہوا انسان ہے، اور اس نے اپنی باقی زندگی والدین کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ زرعی زمینوں اور مویشیوں کو اب کیسر ہی سنبھالتا ہے۔ عائشہ کو کچھ عرصے بعد کیسر کی آزادی کی خبر مل گئی، لیکن اس نے زندگی کے بند ہو چکے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی اب عائشہ کی ساری توجہ اپنی 8 سالہ بیٹی بہارے کی پرورش کرنے پر ہے، اور وہ اسد کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے۔ حاصل کلام: روز اول سے ہم انسانوں کی یہ جالت رہی ہے کہ ہم جسے دیکھ نہیں سکتے اس سے خوف کھاتے ہیں، یعنی جنہیں ہم بھوت پریت، بدروح یا ماورائی مخلوقات کہتے ہیں۔ ہم رات کے وقت کسی قبرستان یا شمشان گھاٹ میں نہیں رک سکتے کیونکہ ہم ان سے ڈرتے ہیں جو مر چکے ہیں، لیکن یہ سچ تو یہ ہے کہ اس کے کرۂ پر جتنی بھی مخلوق آباد ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک انسان خود ہے۔ میں کسی جن بھوت کو نہاتے شہروں پر ایٹم بم گراتے نہیں دیکھا، ہاں انسانوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کسی بدروح کو کسی کا حق کھاتے، کسی کو جیتے جی مار ڈالتے، کسی کی زندگی برباد کرتے نہیں دیکھا، لیکن انسانوں کو دیکھا ہے۔ میں نے کسی اسیب کو انسانیت پھر جنگ، بھوک، قحط، بحران اور ظلم و ستم مسلط کرتے نہیں دیکھا، لیکن انسان کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ میں نے کسی بھوت پریت کو اپنے لالچ و حرص کی خاطر دنیا کو جہنم کا نمونہ بناتے نہیں دیکھا، ہاں انسان کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک عفریت چھپا بیٹھا ہے، اسے پال کر بڑا کرنا یا اسے ختم کر دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔